بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ کتاب الحج کو شروع کریں گے۔ ابھی خیر ذوالحجہ تو نہیں داخل ہوا، لیکن یہ ہے کہ قریب آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کتاب الطہارہ ہم نے سب سے پہلے کمپیریٹیو فقہ میں ڈسکس کی، پھر اس کے بعد ہم نے کتاب الصوم کو ڈسکس کیا رمضان کی وجہ سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کتاب الزکوٰۃ کو بھی ڈسکس کر لیا کیونکہ رمضان میں زیادہ تر زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں، اور پھر رمضان کے بعد آپ چونکہ حج کا موسم قریب ہے تو ہم نے کتاب الحج کا آغاز کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر کتاب الصلاۃ کو پڑھیں گے۔ تو کتاب الصلاۃ کے ساتھ ہمارا یہ جو ارکان اسلام والا چیپٹر ہے، یعنی جو انڈیویجول لائف ہے، یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم کلیکٹیو لائف کی طرف جائیں گے۔ اس کے جو چیپٹرز ہیں جیسے کتاب الطلاق اور کتاب النکاح ہے، کتاب البیوع ہے، کتاب الحدود ہے، وہ سارے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، کتاب الحج جی، کتاب الجہاد بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ کتاب الحج، حج کی فرضیت کے حوالے سے قرآن مجید میں جو ہمیں آیت ملتی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لوگوں پر فرض ہے کہ اللہ کے لیے کیا کریں؟ بیت اللہ کا حج کریں۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، یعنی لوگوں کے اوپر ہے، لوگوں پر لازم ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا۔ گویا استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا ایسی ہے جیسے کفر کرنا، ٹھیک ہے۔ حج کی کیا ڈیفینیشن ہے جی؟ الناس سے کہا کہ فرض ہے، تو اعلیٰ بھی پڑھ کے اس کا اس میں ایسی چیز تو لازم والے تو نہیں ہوتی ہے، تو صرف پرپوزیشن میں کام کرتے ہیں۔ یہ ہم بلاغت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بلاغت میں ہم پڑھیں گے کہ کن چیزوں سے جو ہے وہ فرضیت ثابت ہوتی ہے، یا قرآن میں کسی چیز کو فرض قرار دینے کے اسالیب کیا ہیں، یا کسی چیز کی حرمت کے اسالیب کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسالیب حرمت ہو گئے، اسالیب وجوب ہو گئے، یہ ہم اصول فقہ میں کچھ ڈسکس کریں گے اور کچھ بلاغت قرآن میں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مجھے تو یہی یاد ہے کہ حج البیت ہی ہے، حج البیت ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تعریف کیا ہے حج کی ڈیفینیشن؟ یعنی مکہ کا قصد کرنا، ٹھیک ہے، حج کی عبادت کے لیے، کہ جس میں طواف ہے، سعی ہے، عرفات میں وقوف ہے، اور جو مناسک حج ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے۔ حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا، حج یا حجو کا مطلب ہے، یعنی لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ بیت اللہ کا قصد کرنا، ٹھیک ہے، حج کی عبادت کی نیت سے۔ حج کی جو فرضیت ہے کب ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ میجورٹی آف اسکالرس کی رائے یہ ہے، یعنی جسے ہم جمہور کہتے ہیں، جمہور کی رائے یہ ہے کہ 6 ہجری میں، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں قرآن کی اس آیت وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیا کرو؟ پورا کرو، اتمام سے ہے نا۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 ہجری میں جو ہے وہ حج فرض ہو چکا تھا، کیونکہ حکم آ گیا تھا کہ حج اور عمرہ کیا کریں؟ اللہ کے لیے مکمل کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں تو عمرے کا بھی تذکرہ ہے، اگر فرضیت یہاں سے نکالنی ہے تو پھر دونوں ہی فرض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے نا وہ کوئی زیادہ قوی معلوم نہیں ہوتی کہ یہاں سے فرضیت نکل رہی ہے۔ ہاں یہاں یہ بات ضرور آ رہی ہے کہ حج کرو، عمرہ کرو، لیکن میجورٹی نے یہاں سے فرضیت نکال لی کہ 6 ہجری میں حج فرض ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا؟ 10 میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا سال ہے، اور اللہ کے رسول نے ایک ہی حج کیا پوری زندگی میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر فرضیت یہاں پہ آ گئی تھی تو اب ظاہری بات ہے کہ حج پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہوا، تو پہلے حج کیسے کر سکتے تھے؟ صلح حدیبیہ پہ تو وہ عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 9 ہجری میں تو حج ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کے بھیجا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا،
تو فتح مکہ کے بعد بھی 1 سال آیا ہے درمیان میں حج، اللہ کے رسول نے نہیں کیا. تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ 10 ہجری کو جو ہے وہ حج کیا ہوا، فرض ہوا. ٹھیک ہے، اس کی جو فرضیت تھی وہ اس سے پہلے حکم تھا. جیسے اب دیکھیں نماز کا بھی حکم شروع میں تھا، زکوٰۃ کا بھی حکم تھا، لیکن نماز کی فرضیت کیا ہے؟ ایک خاص وقت پہ ہوئی، 5 وقتہ نماز کی معراج کے موقع پہ. اور اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کیا ہے؟ ایک خاص وقت پہ ہوئی مدینہ میں جا کے. اس سے پہلے حکم تھا بس خرچ کرو. اسی طرح سے حج کا بھی حکم تھا، شروع سے حج چلا آ رہا تھا، لیکن اس کی فرضیت وہ ایک خاص وقت میں جا کے ہوئی. تو اس لیے ابن قیم وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ حج 9 یا 10 ہجری میں آپ کہہ سکتے ہیں فرض ہوا ہے، 9 میں یا 10 میں، کوئی ایک قول لے لیں آپ. نہیں، آثار صحابہ میں ہمیں کوئی بات نہیں ملتی. یہ جو عمومی دلائل ہیں انہی سے جو ہے وہ استدلال کیا گیا. ٹھیک ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد 2 حج آئے ہیں، 9 ہجری کا اور 10 ہجری کا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 ہجری میں، وہ تو اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں 9 یا 10 ہجری میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر 6 ہجری میں فرض ہو گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا لیٹ نہ کرتے، 4 سال. ٹھیک ہے، 4 سال اس کو لیٹ نہ کرتے. 9 ہجری میں سارے صحابہ نے حج کیا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا. ٹھیک، نہیں ایسی بات نہیں، فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، مکہ فتح کر لی ہے، تو اب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مکہ جانے تک کا مال نہیں تھا اللہ کے رسول کے پاس، استطاعت نہیں تھی، تو اس لیے آپ نے حج نہیں کیا؟ نہیں، یہ تعویل کمزور ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ حج اصل میں فرض ہی 10 میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، تو آیات کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں شان نزول جو آیات کا ہوتا ہے، سورہ بقرہ تو لیٹ نہیں نا نازل ہوئی. ہاں، سورہ بقرہ تو پہلے نازل ہو گئی تھی نا، مدنی صورت ہے، پہلے نازل ہو گئی تھی. جی، نیکسٹ کیا ہے؟ فضیلت، حج کی فضیلت. حج کی فضیلت میں بہت سی روایات موجود ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے کہ افضل الاعمال ہے. حج کیا ہے؟ سب سے افضل عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان باللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ. قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا کہ پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم جہاد فی سبیل اللہ، ایمان لے آئے ہو تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اب بندہ ایمان بھی لے آیا، اللہ کے وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہو گیا، تو اب اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، یہ بھی کر لیا میں نے، جہاد بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج مبرور، حج مبرور، ایمان پھر اس کے بعد جہاد، اور جہاد کے بعد حج مبرور. مبرور بر سے ہے، مبرور کا لفظ بر سے ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا. تو اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی یہ کیا گیا ہے حج مبرور کا کہ وہ حج جس میں نیکی ہو، گناہ نہ ہو، جس میں فسق و فجور نہ ہو. اب بہت سے لوگ جو ہے وہ حج پہ جاتے ہیں اور گناہ کر کے آتے ہیں، صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، بہت سے گناہوں میں بندہ ملوث ہو جاتا ہے. جیسے قرآن نے کہا نا کہ جب تم حج کا ارادہ کر لو تو پھر کیا کرو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 چیزیں، رفث نہ ہو، رفث سے مراد کیا ہے؟ بے حیائی کا کام نہ ہو. ہوا 5 سٹارز ہوٹل ہیں، 7 سٹارز ہوٹل ہیں، ادھر سے حرم سے طواف کر کے آئے ہیں اور ہوٹل میں آ کے کیبل لگا لی ہے، دنیا جہاں کا گند دیکھ رہے ہیں، کھلا ڈلا ماحول ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں ہے، یہ بے حیائی کے کام نہیں کرنے ہیں. مطلب اتنی محنت کر کے بندہ جاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، ساری زندگی پیسے جوڑ کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے بندہ پھر وہ یار یہاں آ کے وہ ٹک ٹاک دیکھ لینا، سنیپ چیٹ دیکھ لینا. ٹھیک ہے، ٹھیک، تو فضول کاموں میں لوگ لگی ہوئی ہیں. اب ظاہری بات ہے ڈیٹا تو چل رہا ہے نا آپ کے پاس، انٹرنیٹ بھی اب آپ کو مل جاتا ہے ہر جگہ، تو وہ بندہ انہی کاموں میں لگا ہوا ہے، فیس بک کی شارٹس دیکھ رہا ہے، انسٹا کی ریلز دیکھی جا رہے ہیں. اب تو بہت کچھ گند بلا آ گیا. میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ سب کچھ گند بلا نہیں ہوتا تھا، تب بھی لوگوں نے کیبل لگائی ہوتی تھی ہوٹلز میں، کمرے میں آپ آتے تھے. اب ظاہر بات ہے آپ روم تو شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب لوگ اور نہ صحیح تو نیوز جو ہے وہ بیٹھنے دیکھ جائیں گے. نیوز واپس جا کے دیکھ لینا آپ.
اب وہ نیوز کاسٹر آ رہی ہے، اس میں پھر ایڈز بھی چل رہی ہیں، ہر قسم کی مشہوریز آ رہی ہیں. وہ خواتین کا ایڈ میں ہمارے ہاں جیسا لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فلمی ہیروئن کے لباس سے کم تو نہیں ہوتا. یہ سب کیا ہیں؟ فضول ہیں، فضول چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لغویات ہیں، بچنا چاہیے اس کو. اب اس کو نیوز سمجھ کے، ایڈ سمجھ کے، اب لوگوں کے ہاں وہ پرواہ ہی نہیں رہ گئی، تو وہ نہیں، بچنا چاہیے. ایون کہ وہ مطاف میں وہ رنگ ٹون کیا لگائی ہوئی ہے، رنگ ٹون لگائی ہوئی ہے اس کی کوئی بالی ووڈ کے، وہ کوئی پرانا گانا غزل لگائی ہوئی ہے. اچھا، وہ عین فون بجتا ہے اس کے، اور وہ سارے مطاف میں جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ گانے سے معزوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ظاہر بات ہے موبائل نکالتے تک تو ٹائم تو لگتا ہے اس کو، آدھا گانا تو لوگ سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ طواف میں وہ بس وہ لگا ہوا ہے، اب اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہا ہے، ہاں بھائی بڑا اچھا چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. جی سر طواف سب اکٹھے کر رہے ہیں نا مرد اور جی، میں نے سنا وہاں مطلب کچھ لوگ بدتمیز بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اس کا کوئی نظام نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے کچھ عورتیں شکایت کرتی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ مطاف میں رش بہت پڑ جاتا ہے، سیگریگیشن بہت مشکل ہے. نماز کی حد تک ہو جاتی ہے، لیکن مطاف میں مرد عورت جمع ہو جاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. جی، طواف کرتے ہوئی. اب اس میں اب جو بندہ تو حج کرنے کے لیے واقعتاً گیا، اس کا عورت کی طرف کیا دھیان ہونا ہے، ظاہری بات ہے. لیکن کچھ جسے ذہنی بیمار بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوتے بھی ہیں، اب ان کا دھیان اسی طرح، تو وہی تو قرآن نے کہا فلا رفس، بے حیائی کے کام میں نہ پڑے. وہاں جا کے بھی وہ اب عورتیں تاڑنے میں لگا. اب ظاہری بات ہے کیا سب یہ میرا خیال ہے کہ کچھ عورتوں کا نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے. وہ مرد کہنا چاہ رہے تھے نہیں وہ عورتوں کے ساتھ وہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنا زیادہ حساس ہو جاتی ہیں. آپ کا حساس ہو جاتی ہیں، حساس ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی عورت زیادہ حساس ہو گئی ہو، تو وہ خواہ جو ہے نا، ہاں مطلب وہ سمجھنا شروع کر دے مجھے کوئی مرد آ رہا ہے. لیکن مرد بھی تو بیمار ہو سکتا ہے نا، مرد بھی ذہنی طور پہ بیمار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہر سیلفی کی حد تک بیمار ہوتا ہے. ہاں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں دنیا میں، بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک سوال ہے جی، یہ پچھلے یعنی فرضیت کے حوالے سے ذہن میں مسئلہ ہے کہ جو حج تھا یہ تو ابراہیم شریعت سے چلا آ رہا تھا. جی جی، اور بقول غامدی صاحب کے وہ کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ جو کامن ابراہیمی دین ابراہیم سے چلی آ رہی ہے، جی جی، میں شامل تھا. تو اس کے فرض ہونے کی نس کی تو ضرورت بھی نہیں پڑتی، کیونکہ وہ تو کنٹینیوشن تھی، کچھ چیزیں ہم نے ایز اٹ اڈاپٹ کی ہیں. تو اس میں بھی یہ بحث کیوں ہے؟ یہ تو میرے خیال سے جیسے اسلام آیا، جب سے اللہ کے رسول مبعوث ہوئے تب سے حج تھا، کیونکہ وہ تو ہو رہا تھا مکہ میں اللہ کے رسول کے سامنے، اور حج کی موقع پہ دعوت بھی دیتے تھے مکہ میں. یہ کہنا آپ وسلم نے حج نہیں کیا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور جاہلیت کا حج تھا، اور دور جاہلیت کا جو حج تھا، اب یہ کیا اللہ نے ایسی حکم دیا ہے حج کرنے کا، تو ظاہری بات ہے کوئی نس نہیں آئی تھی ابھی تک. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ وسلم نے حج نہیں کیا. ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا. ہجرت سے پہلے آپ وسلم نے نہیں حج کیا، طواف وغیرہ کرتے تھے. ہاں طواف وغیرہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں آپ وسلم نے عمرے کیے، 4 عمرے کیے، لیکن آپ نے حج نہیں کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ حج میں تصحیحات آئی ہیں، کریکشنز آئی ہیں. دور جاہلیت کا جو حج تھا اس میں کریکشنز آئی ہیں. سب سے بڑی کریکشن کیا آئی ہے کہ جو قریش تھے عرفات میں جاتے ہی نہیں تھے، مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. پچھلی شریعتوں سے آنے والے تواتر جو منسوخ ہے، مطلب دیکھیں جب تک ہماری شریعت میں کوئی حکم نہیں آئے گا تو تب تک وہ ہمارے لیے شریعت نہیں بنے گی نا. کوئی ایسی چیز نہیں جس پر ہماری چیزیں خاموشی اختیار کی، لیکن وہ بھی شریعت میں تھی. اور ہم اصول فقہ میں تفصیل سے پڑھیں گے. شرائع من قبلنا، شرائع من قبلنا، سابقہ شریعتوں کا حکم، باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے، اس کی 4 قسمیں. اب ہم وہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو 1 گھنٹہ وہی پڑھیں گے. پھر سر وہ ایک حدیث نا جس میں وہ حضرت عمر پڑھ رہے تھے، جی ایک حدیث ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ موسیٰ بھی آج موجود ہے تو کسی شریعت کے پابند ہے. جی، تو افضل عمل کیا ہے؟ حج مبرور. ہم اصل میں حج مبرور کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، حج مبرور وہ ہے کہ جس میں نیکی ہو، جس میں ایک تو بے حیائی نہ ہو، قرآن نے کہا. ٹھیک ہے، اور دوسرا فسوق، گناہ نہ ہو، کوئی گناہ کا کام نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ گناہ مختلف نوعیتوں کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہر قسم کا گناہ ہو سکتا ہے اس میں، بے حیائی کے علاوہ کوئی بھی فسق و فجور ہو سکتا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ اس میں کوئی جھگڑا نہ ہو.
حج کے موقع پہ حاجی بڑا جھگڑا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سفر میں آپ کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے، برداشت کم ہو جاتی ہے. لمبا سفر ہے، ویسے ہی ہمارے یہاں پاکستان میں تو فلائٹس ویسے ہی لیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، 8-8 گھنٹے آپ رلتے ہو ایئرپورٹ کے اوپر. پھر انسان بے گھر ہو تو بے سکونہ ہوتا ہے. گھر جیسا سکون تو نہیں ہے سفر میں آپ ہیں. ہوٹل جتنا آرام دہ ہو بہرحال گھر جیسا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح مینا میں تو آپ کو ہوٹل بھی نہیں بلکہ پھر خیموں میں رہنا پڑتا ہے. سارے تو رائل فیملی والا حج نہیں نہ کرتے. ٹھیک ہے، تو وہاں آپ نے خیموں میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. خیمہ 50 لوگ ہیں، 60 لوگ ہیں، 70 لوگ ہیں، اور پھر ہر جگہ پہ لائنیں لگی ہیں. واش روم کے باہر 30 لاکھ کا مجمع ہے، 40 لاکھ کا مجمع ہے، بہت بڑا انتظام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود لائنیں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ حاجی جھگڑا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کھانے کے موقع پہ. مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ بھی بوفے سسٹم ہوتا ہے، جیسے عزیزیہ میں ہوٹلز وغیرہ تو بوفے سسٹم ہے. اب یہاں پہ جیسے معاملہ ہے شادی بیاہ کے موقع پہ کھانے پینے کا، ٹھیک ہے، وہاں جا کے بھی اگر آپ نے یہی کرنا ہے پھر تو حج مبرور نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کھانا، اب ظاہری بات ہے بوفے سسٹم میں اب آپ نے پلیٹ میں اتنا ڈال لیا جو آپ نے بھی نہیں کھانا، اور دوسرا محروم رہ گیا آپ کا ساتھی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا حج مبرور ہے؟ یہاں تو ایثار ہونا چاہیے نا کہ بہترین کھانا ڈالیں پلیٹ میں اور پھر اپنے ساتھی کو پکڑا دیں. یہ والا مطلب بہترین بوٹی باربیکیو ڈال کے ہیں، کلفہ جو آخر میں کسی کو نہیں ملتا ہے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو خیر حج مبرور بنانا ہے تو صبر کرنا پڑے گا، پیشنس پیدا کرنا پڑے گا. پھر بہت جھگڑے ہوتے ہیں یہ ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ. ہر دوسرا بندہ جھگڑا ہوتا ہے. کیوں؟ ظاہر بات ہے اس کا موسم ہے، اس کا سیزن ہے حج کا. اس نے جہاں 10 ریال کرایا اس نے تو 100 مانگنا ہے. اگر یار 1 کلومیٹر تو جانا ہے، 100 ریال کو خدا کا خوف کرو. ٹھیک ہے، بجائے اس سے جھگڑا کرنے کے پیدل چل پڑے. چند دن ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں چند دن ہیں، یہاں آ کے بھول جاؤ تمہارا کوئی حق ہے. بس اگر کسی نے مارا بھی ہے سادھو بن جاؤ، راہب بن جاؤ، کوئی نہیں یار. ٹھیک ہے، ساری زندگی پڑی ہے لوگوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے. ٹھیک، تو حج مبرور وہ ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی فسق و فجور نہ ہو، کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، وہ حج مبرور ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حج کی نیکی کیا ہے؟ کھانا کھلانا اور نرم گفتگو. کھلاؤ لوگوں کو. ویسے وہاں کے لوکل لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرکس ہیں حاجیوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں مفت میں، فری میں. لیکن ہم نے کہا کہ آپ کم از کم یہ کام نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں بوفے سسٹم میں کہ بہترین کھانا اپنے ساتھی کو پلیٹ میں ڈال کے دے دیں. یہ بھی حاجیوں کو کھانا کھلانے میں آتا ہے. جی نہیں نہیں، بوفا سسٹم کا مطلب ظاہری بات آپ نے پے کیا ہوتا ہے نا اس کا. تو ایک بندے کے میں ایسے نہیں ہوتا جو بندہ جاتا ہے ڈیگر اپنی کھانے کے لیے وہی کھاتا ہے. ہوتا ہی ہوتا ہے نا کہ گروپس کی صورت میں آپ حج کرتے ہیں نا. آپ کیا کرتے ہیں؟ گروپس کی صورت میں حج کرتے ہیں. تو گروپس کی صورت میں آپ ہوٹلز میں رہتے ہیں، تو گروپ کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کھانا سرو کیا جاتا ہے گروپ کی صورت میں. جیسے یہ 70 آدمیوں کا گروپ ہے، ایک ہال میں آئیں جی، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتا ہے اجتماعی کھانا، تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اجتماعی کھانا آتا ہے. بعض اوقات فردن بھی سرو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جی انسان سے غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتا ہے، حج مطلب پھر آپ مجھے کر سکتے ہیں. نہیں، دیکھیں اگر مسٹیکنلی ایسا ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، تو بعد میں اللہ سے توبہ استغفار کر لے. کسی کا حق مارا گیا تو اس کو واپس کر دے. باقی یہ کہ جانتے بوجھتے ایسے نہ کر. ٹھیک، وہاں تو مطلب اب وہاں جا کے اب گالم گلوچ کیے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں، مناسب نہیں، بہت ہی غلط بات ہے. احرام کی حالت میں گالم گلوچ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ما جاء فی انہ جہاد. نیکسٹ کیا ہے کہ حج جو ہے وہ جہاد جتنا عمل ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا جب ریلا آتا ہے نا، خاص طور پہ مینا میں جب ہوتے ہیں، رمی جمار کر رہے ہوتے ہیں، پتھر مار رہے ہوتے ہیں. پھر عرفات میں وہاں جب خطبہ حج ہوتا ہے تو وہاں بعض اوقات بہت مجمع ہو جاتا ہے، بہت ریلا آتا ہے. اب ایسے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر پھنس جاتے ہیں.
جب پھنس جاتے ہیں تو پھر انہیں سوائے گالم گلوچ کے ظاہر بات اپنے آپ کو مینیج کریں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹس کو چاہیے, حکومتوں کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں بھائی یہ رش کے اوقات ہیں اور یہ مقامات ہیں, یہاں ان اوقات میں جانے سے کیا کرو, پرہیز کرو. یہ ایجوکیشن تو ہوتی کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں, بس یہ حج کرنا ہے, بس حج کرنا ہے, بس ٹھیک ہے. ایجوکیٹ کرتے کوئی نہیں ہے. وہ حاجی کیمپ میں بھی کیا کرتے ہیں, حاجی کیمپ میں بھی حج کے نام پہ کیا بتاتے ہیں, وہ چند مسئلے بتا دی, بس جوتا کیسا ہونا چاہیے. لوگوں کے بھی مسائل یہ ہوتے ہیں, بھائی لوگوں کو بتاؤ وہاں جان کے سیکیورٹی کے مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں, کون سے اوقات میں منا میں رش ہوتا ہے, کون سے اوقات میں جو ہے وہاں عرفات میں جو ہے وہ رش پڑ جاتا ہے اور کس جگہ پہ پڑتا ہے, اور وہاں سے آپ نے کیسے اوائڈ کرنا ہے, وہاں کن اوقات میں آپ نے جانا ہے, تاکہ آپ کے حج کے بھی سارے شاعر پورے ہو جائیں اور آپ رش سے بھی بچ جائیں. تو اب اس کو مینجمنٹ کے مسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں حاجی مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حج کے موقع پہ کتنی جو ہے وہ بھگدڑ مچتی ہے, تو پھر سینکڑوں ہزاروں مارے جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, ہاں شہید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, کوئی ادارہ ہے جہاں پہ جس نے حج کرنے جانا ہو تو وہ ٹریننگ وہاں سے لے لیا؟ عام طور پہ ہمارے یہاں ٹریننگ دیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, ٹریننگ میں زیادہ تر نا شرعی مسائل پہ زور دیتے ہیں. ٹھیک ہے, شرعی مسائل اس کا ایک پہلو ہے, وہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا بڑا پہلو انتظامی مسئلہ ہے. انتظامی مسئلے میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو صرف شرعی مسائل بتا دیں گے تو پھر وہاں جا کے تنگ رہیں گے لوگ. مثال کے طور پہ آپ مس پلیس ہو گئے, اب آپ کو عربی نہیں آتی, کیا کریں؟ ٹھیک ہے, عربی سیکھے, وہاں بیٹھ کے عربی سیکھے ہیں, آسان عربی گرامر ہے. تو اب بہت سے مسائل وہاں جا کے پیدا ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, انتظامی مسائل. یہ وہ بندہ آپ کو بتا سکتا ہے جس نے خود حج کیا ہو. ٹھیک ہے, جس نے کتابوں سے حج نہ پڑھا ہو, جس نے حج کیا ہو, جس نے کیا ہوگا نا, تو اب اس کو پتہ ہے کہ یار یہ کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جس نے کیا ہو اس کے ساتھ بیٹھیں, اس سے کوئی گائیڈنس لیں کہ کیا کرنا چاہیے. انتظامی مسائل میں مثال کے طور پہ دیکھیں, لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں بسوں پہ حج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب پیدل آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں بس کی نسبت, رش اتنا زیادہ ہے, بس تو چلتی ہی نہیں ہے. اب وہ بیچارہ 8 گھنٹے میں اس کا کچومر نکل جائے گا, بس کے اندر بیٹھا رہے گا, اور مینا میں پیدل چلنا شروع کرے گا تو گھنٹے میں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ پیدل راستے کون سے ہیں جن کو وہ اختیار کرے. ٹھیک ہے یار, جوان آدمی کے لیے کیا ہے, مطلب مینا کتنا ہے, مینا جو ہے وہ مکہ سے 8 کلومیٹر ہے. 8 کلومیٹر کیا سفر ہے, کوئی نہیں. آپ روزانہ کی واک کرتے ہو تو کوئی سفر ہی نہیں. 8 کلومیٹر کیا سفر ہے, 8 کلومیٹر کوئی سفر نہیں ہے جوان جہان آدمی کے لیے. نیکسٹ کیا ہے, لوگ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں, پہاڑی سفر دیکھیں, وہ ایک جھیل دیکھنے کے لیے 30 کلومیٹر, 40 کلومیٹر. ٹھیک ہے, تو ابھی میں پچھلے دنوں وہ ایک ویلاگ دیکھ رہا ہے کہ بندے کا استور سے وہ جو ہے وہ کشمیر پہاڑی رس پیدل جا رہے ہیں. ٹھیک, اور وہ بکریاں چرانے والے کبھی دیکھیں کتنے کلومیٹرز کا وہ فاصلہ طے کرتے ہیں وہاں پہ ناردرن ایریاز میں بکریاں چرانے کے لیے. کچھ بھی نہیں بات. چلیں, ما جاء فی انہ جہاد ہے. جہاد کیا ہے جی؟ جہاد ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل الاعمال ہے. دوسرا کیا ہے؟ جہاد ہے. ایک آدمی آپ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے کہ جی میں کمزور دل ہوں اور جسمن بھی کمزور ہوں, تو جہاد نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس جہاد کی طرف آ جاؤ کہ جس میں کوئی فتح نہیں ہے, کوئی شان و شوکت نہیں ہے, اور وہ حج ہے. تو حج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ایک قسم قرار دی. اس کی وجہ یہی ہے کہ حج میں مجاہدہ بڑا ہے. ٹھیک ہے, حج ایک مرتبہ آپ کو مٹی کے اندر رلا دیتا ہے. ٹھیک ہے, رائل فیملی والا حج نہ ہو تو حج واقعتاً آپ کو مٹی میں رلاتا ہے, اور لٹرلی وہاں پہ کچھ لوگوں کو آپ روتا ہوا دیکھیں گے. لٹرلی. ٹھیک ہے, مشقت ہے, ظاہری بات ہے. اور وہ جو رونے والے ہوں گے نا, وہ زیادہ جو ہے یہ ادھیڑ عمر کے ہوں گے. بوڑھے بابوں کو اللہ تعالیٰ پھر صبر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جب وہ اس بات پہ رو رہا ہوتا ہے نا کہ میں گھر کیوں نہیں, گھر جانا.
گھر جانا ہے مجھے. ٹھیک. تو حج مشقت والی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، مشقت والی. اور خاص طور پہ جب آپ رش میں پھنس جاؤ نا، بندہ تو گیا بس. ٹھیک ہے، اسے لگتا ہے بس اب آخری وقت ہے. ٹھیک ہے، مجمع کا جو رش ہوتا ہے نا وہ بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے. مطلب سر اب حج نہ کریں. اس دھکم پیل میں جو ہے جہاد کی چیزیں کریں. تو اب وہ کافی حد تک مجمع کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے شرطے بھی ہیں، سارا کچھ بھی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں لوگ جو ہے نا، ہاں لوگ اتنے زیادہ ہیں. نیکسٹ کیا ہے حدیث؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بوڑھے کا جہاد، کمزور آدمی کا جہاد اور عورت کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں، یعنی ہم عورتیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے جہاد کیا ہے؟ حج مبرور. آپ عورتوں کے لیے جہاد کیا ہے؟ حج مبرور. تو حج کو جہاد جیسی نیکی قرار دی گئی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حج کی نیکی جہاد جیسی نیکی ہے، میں نے اس کے بعد سے حج نہیں چھوڑا، ترک نہیں کیا. ٹھیک ہے، حج کرتی تھی. نیکسٹ کیا ہے کہ حج کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حج کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ ایسے واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. یعنی جس دن انسان پیدا ہوتا ہے اس دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو اسی طرح حج مبرور یعنی جس حج میں گناہ نہ ہو، یہ اہم شرط ہے، گناہ نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کوئی اس میں بے حیائی کا کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن العاص سے بھی روایت ہے کہ جب یہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک شرط پہ بیعت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرط؟ کیسی شرط؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں، جو پچھلے سارے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا کیا عمر کیا آپ کے علم میں نہیں ہے اسلام سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج بھی پچھلے تمام گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ ڈھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. تو حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کافی پہلے 10 ہجری سے پہلے اسلام قبول کیا. ہاں ٹھیک ہے، تو حج تھا فرضی. مطلب وہ یہ کہا گیا نا کہ حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہجرت سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کا حکم تو آیا ہوا تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن وہ فرض تھا کہ نہیں تھا. اصل بات یہ حکم تو اس عمرے کا بھی آیا ہوا تھا نا، وہ یہی کہتے ہیں نا، اسی آیت میں عمرے کا بھی حکم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا بھی تو، لیکن عمرہ فرض تو نہیں ہے. اس میں تو یہ بحث تو عام طور پہ آ سکتی ہے سیدھی کہ دیکھیے اگر دونوں چیزوں کا تذکرہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی طرح ہوا ہے، لیکن پھر ہم حدیث کے کانٹیکسٹ اور صحابہ نے جس طرح اس پہ عمل کیا اس کو دیکھا جائے گا نا پھر کرنے کے لیے اس کو. جی میرے خیال سے ٹھیک ہے. حضرت یمحق الذنوب لکھا ہوا ہے. ہاں سر وہ لیکن یہ ذنوب جو ہے تو جمع مکسر غیر عاقل، یہ ذنوب جو ہے تو جمع مکسر غیر عاقل. کیا چیز یہاں پہ؟ یمحق الذنوب، انہو یمحق الذنوب، انہو وہ یعنی حج، اچھا ٹھیک. حج مٹا دیتا ہے گناہوں کو. ٹھیک ہے، ذنوب کیا ہے؟ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے نا. ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بس کرتے رہو کرتے رہو. ٹھیک ہے، ایک کے پیچھے دوسرا، مطلب جس میں استطاعت ہے، کیونکہ یہ دونوں فقر و فاقے کو بھی دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. یعنی یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ حج عمرہ کرنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، تو یہ حدیث سے ثابت ہے. تو فقر بھی ختم ہو جاتا ہے، محتاجگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. جی، جیسا کہ بھٹی جو ہے وہ لوہے اور سونا اور چاندی، ٹھیک ہے، اس کی جو علائشیں ان کو دور کر دیتی ہے. ٹھیک، سونار کی بھٹی کیا کرتی ہے؟ لوہے کو جب وہ
سونے کو تپاتا ہے، چاندی کو تپاتا ہے، تو اس میں جو علائشیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح حج کیا کرتا ہے، آپ کے اندر کا جتنا گند ہے نا اس کو باہر نکال دیتا ہے. اور خاص طور پہ اگر پیدل کرے نا، مطلب یہاں سے پیدل نہ جائیں یہاں سے، وہ آگے بات آ رہی ہے. ہاں مطلب وہاں پہ زیادہ نہیں ہے. آپ دیکھیں مکہ سے مینا تقریباً 8 کلومیٹر ہے، آگے مینا سے آگے مزدلفہ جو ہے وہ تقریباً آپ کیا لیں کوئی 3 کلومیٹر ہوگا. اس سے آگے پھر مزدلفہ سے آگے عرفات ہے، وہ تقریباً کوئی 8 کلومیٹر ہوگا. ٹوٹل ملا کے کوئی 20 کلومیٹر بن جاتا ہے، 20-22 کلومیٹر. ٹھیک ہے، ایک طرف کا. اور وہ بھی ایک دن میں تھوڑا کرنا ہے، وہ ہم آگے چل رہے ہیں. تو حج جو ہے وہ انسان کے اندر سے ختم وہ واقعتاً ختم کرتا ہے. اتنا مجاہدہ اس میں ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے بندہ، ٹوٹ جاتا ہے. جی سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج ایک بار آپ نے کر لیا فرض آپ کا ہو گیا، بار بار عمرے کر کے آپ جا رہے ہو اور فقیروں میں پیسے لگا ہوئے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتا ہے، جا سکتا ہے. نیکسٹ کیا ہے، حجاج جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں. یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ کے مہمان ان کو کہا گیا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، الحجاج والعمار، حاجی اور عمرہ کرنے والے وفد اللہ، کیا ہیں، اللہ کے گیسٹ ہیں. ان دعوہ اجابہم، اگر وہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے، اور اگر اللہ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. وہاں پہ بھی اب دیکھیں ضیوف الرحمن آپ کو عام طور پہ لکھا ہوا نظر آئے گا، رحمان کے مہمان. اور وہاں کے مقامی لوگ بعض جن کو اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے بہت قدر کرتے ہیں، حاجیوں کی بہت خدمت کرتے ہیں. کیونکہ قرآن میں بھی تذکر ہے حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا. باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا قریش میں. اللہ کے رسول کے جو چچا تھے حضرت عباس، وہ مقرر تھے اس ڈپارٹمنٹ میں حاجیوں کو پانی پلانے پہ. تو حاجیوں کو کھلانا پلانا مطلب اس کا بڑا ثواب ہے. دیکھیے وہ رمضان میں بھی کرتے ہیں، حرمین میں خاص طور پہ اہتمام ہے. جی ہاں، ٹریڈیشنلی ان میں یہ بات ہے کہ وہ کلچرلی کہ ان میں سے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. ما جاء فی ان الحج ثواب الجنہ، حج کا ثواب کیا ہے، جنت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ درمیان میں گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کیا اس کے بعد 2 سال گزرے پھر دوبارہ عمرہ کیا تو درمیان میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور حج مبرور کی جزا تو جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عمرہ کے ساتھ سر مبرور کا کہیں بھی ذکر نہیں، عمرہ کے ساتھ مبرور کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرہ 2-4 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. آپ جو 2-4 گھنٹے میں، ہاں ظاہری بات ہے 2-4 گھنٹے تو گناہ کے بغیر گزار ہی لے گا نا اتنی بھی کیا آفت آئی ہے. ٹھیک، فضل النفقہ فی الحج، حج میں جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کا کیا اجر ہے. ویسے تو اب حج کافی مہنگا ہو گیا. بہرحال یہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ حج جو ہے نا اس کو سبسیڈائز کرے، سبسیڈائز کرنا چاہیے. اب دیکھیں جو سرکاری تھا وہ 12 لاکھ پہ پہنچ گیا، 1.2 ملین پہ، اور جو پرائیویٹ ہے وہ 1.8 ملین سے شروع ہو رہا ہے اور پھر پتہ نہیں کہاں 2-3 ملین تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب میں نے حج کیا تھا تو ہمارے ساتھ کچھ انڈینس تھے، تو ایک انڈین سے میں نے پوچھا تو اس نے جب مجھے بتایا، میں نے کہا کتنے پیسوں میں یہاں آئے ہو، تو وہ ہمارے آدھے بنتے تھے پاکستانی. میں نے کہا تم انڈیا سے آدھے پیسوں میں آ گئے. کہنے کا ہماری اسٹیٹ ہمیں سبسیڈائز کرتی ہے مسلمانوں کو. تو میں نے کہا وہ انڈین اسٹیٹ ہو کے آپ کو حج میں سبسیڈائز کرتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، تو ہماری مسلمان ریاست ہو کے نہیں کر رہی. تو انڈیا سے حج سستا ہے، ابھی بھی سستا ہے. نہیں کرنسی کا مسئلہ نہیں، کرنسی کو میں نے وہ سارا کنورٹ کیا تھا اس وقت کے ڈفرنس کے مطابق کیا تھا. اس کے باوجود ان کا آج سستا تھا کیونکہ ان کی اسٹیٹ ان کو سبسیڈائز کرتی ہے. وہ ٹھیک ہے، مینارٹیز کے رائٹس ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کر لیا یا جو بھی قاعدہ کلیہ لگا کے کر لیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. لیکن جو فرض حج ہے نا، فرض حج، اس میں سبسیڈائز کرنا چاہیے، حکومتوں کو چاہیے. ہاں جو نفلی حج ہے، لوگ عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، اس میں ٹھیک ہے آپ اس کو بزنس ماڈل پہ کھڑا کر لیں، کوئی حرج نہیں.
لیکن یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں کہ اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ 20% جو ہے وہ کوٹا پورا نہیں ہوا. یعنی اگر سرکاری 100 سیٹیں تھیں، پہلے تو لوگ کیا کرتے تھے، قرآن اندازی ہوتی تھی، پھر بھی نہیں ملتی تھی جگہ. تو اب تو دوبارہ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی 2 جون کو دوبارہ درخواستیں جمع کروائیں. یہ صورتحال بنی ہوئی تھی کیونکہ 100 میں سے 25% جو ہے وہ سیٹیں پوری ہوئی ہیں سرکاری. لوگ گئے ہی نہیں. کس کے پاس 12 لاکھ ہے اور وہ بھی گورنمنٹ کا سرکاری حج کرے جس میں کوئی فیسلٹی نہ کوئی سہولت کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جا کے عزیزیہ میں آپ کو وہ جگہ دیتے ہیں، وہ 1 کلومیٹر دور 2 مرتبہ آپ کو وین پہ حرم آنا پڑتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. خیر بہرحال زیادہ فضائل نہیں بیان کرتے گورنمنٹ کے. ویگو ڈالا نہ آ جائے. چلیں بار حج میں جو خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو 1 درہم پہ 700 کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ نہیں کر رہے تو ہم کم از کم یہ سوچ لیں کہ چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا زیادہ پیسہ لگ رہا ہے تو اس پہ 700 گنا لوٹا رہے ہیں. ٹھیک، یہ تو تھی حج کی فضیلت. نیکسٹ کیا ہے حج کی فرضیت. تو حج 1 مرتبہ فرض ہے. الحج یجب مرۃ واحدہ، یعنی زندگی میں 1 مرتبہ. ہاں اس کے علاوہ اگر فرض ہے تو وہ نظر کا حج ہے. اگر کسی نے نظر مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں حج کروں گا، تو یہ حج اس کے لیے کیا ہے، فرض ہے. لیکن اللہ کی طرف سے تو 1 مرتبہ ہے، باقی اپنے اوپر 10 مرتبہ کر لو، وہ آپ کی ہمت ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ جمعہ پڑھ رہے تھے، اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی کسی کو حج کروا رہا ہے بدل حج، وہ آگے آ رہا ہے، حج بدل کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. جی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پہ حج کو فرض کیا ہے پس حج کرو. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ تو آپ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر کہا، پھر آپ وسلم خاموش رہے. اس نے تیسری مرتبہ کہا تو پھر آپ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے کہا دیکھو اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، جس بارے میں خاموشی ہے تو بس ٹھیک ہے. تو اس پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو جو چیز میں نے چھوڑ دی ہے نا تو اب اس کو تم بھی چھوڑ دو. جس کو میں نے بیان کر دیا تو اس کو پکڑ لو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. اب خام خواہ سوال کر کے کیا کرو گے، مشکلات پیدا کرو گے اپنے لیے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی بندہ سوال کرتا تھا اور اس کے سوال کے جواب میں وحی نازل ہو جاتی تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رغبت نہیں ہے کہ ہر سال فرض ہو. کیوں نہیں ہے؟ کہ ایک بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. وہی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جو 5 ہے نا لگے ہاتھوں، یہ 5 بھی معاف کروائیں. نمازوں کی بات کر رہا ہوں. جب 50 سے 5 تک لے آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر کے، تو 5 کے بارے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے نہیں پڑھنی انہوں نے، یہ بھی معاف کروائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی قوم پہ قیاس کر رہے تھے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بھی اس لیے نہیں پڑھی 3 دن سے زیادہ کہ فرض نہ ہو جائیں. تو اسی طرح حج کے، لیکن یہ تھا کہ سوال پوچھنے کی وجہ سے بعض اوقات وہی آ سکتی تھی اور وہ وہی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا، فرض ہو جاتا. لوگ مشکل میں پڑ جاتے، اس لیے آپ وسلم کثرت سوال کو پسند نہیں کرتے تھے. جتنا بتا دیا بس عمل کرو، جس کے بارے میں اللہ خاموش ہیں تو بس خاموش رہو. ٹھیک. جی جی سر رسول اللہ کی حدیث ہے لم یکن شفاء یہ سوال زخم لگ گیا تھا صحابی کو، اس میں انہوں نے کہا وہ مطلب سوال کی نوعیت کا بھی فرق ہوتا ہے. سوال کی نوعیت کا بھی فرق ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول کی خاموشی بھی. دیکھیں آپ نے سوال کر لیا، آپ سلم خاموش ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ نے کسی سے سوال کر لیا، آگے سے وہ خاموش ہے، اس کا مطلب ہے نا کچھ. ٹھیک ہے. آگے چل پڑیں. اب آپ پھر دوبارہ سوال کر دیں، وہ پھر خاموش ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ 2 مرتبہ آپ کو ایک میسج کنوے ہو گیا. خاموشی سے بھی سیکھیں نا کہ نہیں. اب ہم جیسے لوگ نا خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، اب کچھ خوابوں کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، جو تعبیر کرنے والے ہیں وہ نہیں کرتے. مجھ سے بھی کوئی پوچھتا ہے تو مجھے لگتا ہے یار تعبیر اچھی نہیں تو میں خاموش ہو جاتا. اب وہ پھر پوچھے گا، پھر آپ خاموش. اب وہ پھر پوچھے گا، پھر اس کو بری تعبیر بتا ہی دو، لو مزے. پھر اب کیا ہے وہ پھر یہ کہتا ہے اچھا، اس کو کہو کہ نہیں بتاؤں، اچھا کہتا ہے اچھا بری بھی ہے تو بتا دو. نیکسٹ کیا ہے جی کہ حج جو ہے اس کو
فوری ادا کرنا ضروری ہے یا حج کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں؟ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ حج جو ہے وہ آپ مؤخر کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں، یعنی حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا، مثال کے طور پہ اس سال آپ کے اوپر استطاعت ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، لیکن آپ کہتے ہیں یار نہیں اس سال تو جو ہے نا تھوڑے کام دیکھ لوں ہیں، بچوں کو مینیج کرنا ذرا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے، اگلے سال چلا جاؤں گا، یا اس سال ابھی کاروبار کے کچھ مسائل ہیں یا ملازمت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر حج فرض ہو چکا ہے استطاعت کی وجہ سے تو کیا حج لیٹ کر سکتا ہے یا اسی سال لازماً کرنا ہوگا؟ تو امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ لیٹ کر سکتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، اور وہ دلیل کیا پکڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال لیٹ کیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 میں فرض ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 سال لیٹ کیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے لیٹ کر سکتا ہے آج۔ ایک رائے تو یہ، دوسری رائے میجورٹی کی ہے، امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام احمد کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حج لیٹ نہیں کر سکتا، حج جب فرض ہو گیا تو اب اسی سال ادا کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا تو اب وہ جلدی کرے۔ کیوں جلدی کرے؟ کیونکہ بعض اوقات بندہ مریض ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کی سواری گم جاتی ہے، بعض اوقات کوئی اور مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے لیٹ نہ کرے۔ لیٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر بیماری آ گئی تو اب جا ہی نہیں پائے گا، کوئی اور مصیبت پریشانی آ گئی اب اس کی وجہ سے پھنس گیا، مسائل تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے انسان کے، چلتے ہی رہتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں ختم ہوتے، پھر انسان اسی طرح تاخیر کرتے کرتے پھر موت آ لیتی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے کہ جلدی کرے، تو جلدی کرنے سے مراد وہ یہی لیتے ہیں کہ اسی وقت اس کے اوپر فرض ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے کہ جلدی کرے، لیکن فرض نہیں ہے جلدی کرنا۔ تو دونوں قسم کی آرام موجود ہیں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تاخیر کر سکتا ہے، مطلب اپنے کاموں کو مینیج کرنے کے لیے اگر 1-2 سال تاخیر کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو زیادہ پرولانگ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر یہ گناہ کا باعث ہوگا۔ مطلب اب 10 سال سے لٹکائی جا رہا ہے معاملہ، یہ تو نہیں نا، یہ تو زیادتی ہے۔ ویسے یہ بھی ہے فرضیت کو فوری ادا، ہاں فرض کو فوراً ادا کرنا چاہیے، یہ بات بھی ہے، ٹھیک ہے، مؤخر نہ کرے اس کو، بس 1-2 سال کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، 1-2 سال تو چلیں اس کی گنجائش ہوتی ہے نا کہ چلیں اس سال میں نے جاب کو مینیج کرنا ہے، یا کوئی چلیں 1-2 سال مطلب وہ ٹائم بندہ لے سکتا ہے، لیکن زیادہ ٹائم لے لینا، لوگ 10-20 سال، اب دیکھیں ہمارے ہاں بابا جی نے 80 سال کی عمر میں جا کے حج کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، پوری دنیا سے جو حاجی آ رہا ہے ینگ ایج میں آ رہا ہے، ملیشینز کو دیکھیں آپ، انڈونیشینز کو دیکھیں، ٹھیک ہے، ویسا یہاں کا کلچر بھی سپورٹ نہیں کرتا نا، ہاں کلچر بھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ہم لوگوں نے ہی کلچر کو چینج کرنا ہے، ٹھیک، تو بہترین عمر حج کی وہ تو ظاہری بات ہے جوانی کی ہے نا، جوانی کا حج ہے، بڑھاپے کا کیا حج ہے؟ اب وہ کہتے ہیں نہیں یار بڑھاپے کا حج اس لیے کہ سارے گناہ کر کے ایک ہی دفعہ معاف، جوانی میں تو پھر واپس آ کے دوبارہ میٹر کھل جائے گا، دوبارہ جو کھاتہ کھل جائے گا۔ سر اس نیت سے بھی واقعتاً حج کر لے تو کیا اس کو حکم لگے گا؟ کیا اس نیت سے واقعتاً کوئی بیٹھا ہو کہ 80 سال کی عمر میں ہی کروں گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ لے جائے تو پھر چلے وہ بچ گیا کسی طرح۔ بچ نہیں، یہ غلط نیت ہے، یہ اس دن آپ نے ذکر کیا تھا کہ آج کل لوگ بچوں کے لیے یہ کرنے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو مال کسی شخص کے پاس آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پلاٹ ہی لینا ہے بچوں کے لیے، یہ وہ چیزیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے آگے آ رہا ہے، یہی بات ابھی آ رہی ہے۔ وجوب حج کی شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، حج فرض ہونے کی کنڈیشنز کیا ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1 اسلام، مسلمان ہونا چاہیے، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ دوسرا کیا ہے، بالغ ہونا چاہیے، بچوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تیسرا کیا ہے، عاقل ہو، مجنون دیوانے کے اوپر حج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 5واں کیا ہے، حریت، اب تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا، غلام کے اوپر حج نہیں تھا۔ غلام کے اوپر کیوں نہیں حج تھا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ غلام اپنے مالک کا جو ہے وہ پابند تھا حکم کا، تو مالک کی اجازت تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو نہیں تھا۔ نیکسٹ کیا، استطاعت، استطاعت کی بات ابھی تفصیل سے آتی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے حدیث یہاں بیان کی، یہ بہت معروف حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو کافی ساری جگہوں پہ کام آئے گی، کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، رفع القلم عن ثلاث، ٹھیک ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں مرفوع القلم، مطلب کیا ہے کہ ان کا حساب نہیں لکھا جا رہا،
ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے 3 لوگوں پہ، ٹھیک ہے، فرشتے ان کا گناہ نہیں لکھتے. وہ کون ہے؟ سویا ہوا، سویا ہوا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو سوئی ہوئی کا کوئی گناہ نہیں ہے، خواب غفلت بھی. ٹھیک ہے، سوئی ہوئی میں کسی کو گالیاں بک دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے نا، سویا ہوا ہے بس غافل ہے. نارمل سا بھی مطلب یہ مطلب ہے نا کوئی یہ نہ ہو سو دے گا جائے میں بھائی یار سویا ہوا ہے، اب اس کی نماز نکل گئی تو اب ظاہری بات ہے گناہ نہیں ہوگا. ہم یہ بات کر رہے ہیں نا، سوئے ہوئے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جس میں ہماری اگر روٹین ہے مطلب کہ فجر کے وقت ہم نہیں ہوتا، کیا وہ بھی اس میں شامل ہوگا؟ نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جانتے بوجھتے نہ اٹھنا، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے الارم لگایا ہے اور آپ نے فجر قضا کر دی، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ایک ہے کہ بندہ سویا ہوا ہے، بس سوئے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ غافل ہے، سیدھی سی بات ہے، اب اس کو نہیں پتہ. سر ایک کوئی بات کہہ سکتا ہے کہ وہ الارم وغیرہ بجتا ہے، ہلکی سی آنکھ کھلتی ہے لیکن وہ پھر غلبہ ہو جاتا ہے بندہ غائب. ہاں جب آنکھ کھل گئی تو اب ظاہری بات آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ایسی نیند کہ جس میں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ الارم بجتا رہا آدھا گھنٹہ، اب یہ سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. سر اگر وہ الارم بند کر دیں اور کہیں میں اٹھتا ہوں پھر سو جائے ظاہری بات ہے کہ اب تو اٹھ کے سویا ہے نا، ہاں آپ جانتے بوجھتے سویا ہے نا. ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہے اور آپ سو گئے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ پہلے سوئے تھے اور بعد میں جو ہے وہ نماز کا ٹائم آ گیا. گھنٹہ پہلے آپ کو جاگ آ گئی اور آپ رہنے کے لیے میں اٹھ جاتا ہوں تو وہ الارم آپ بند کر دیتے ہیں تو بعد میں کیا الارم بند کر کے سونا اور بات ہے، سویا ہوا کیا الفاظ ہیں؟ ان النائم حتی یستیقظ، حتی یستیقظ، سوئے ہوئے سے گناہ معاف ہے جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. آپ تو جاگ گئے ہو نا، جب جاگ گیا تو پھر ختم ہو گئے معاملہ. پھر سو گیا نا سر، تو پھر یہ حدیث کا یہاں تک کہ جاگ جائے، جب جاگ جائے تو ختم. پھر سو گئے تو پھر وہ اس کے بعد کا بعد میں دیکھیں گے، ابھی گناہ اس کا شروع ہو گیا. ابھی سر وہ نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا. ہاں اگر نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا، تہجد کا الارم تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر تو گناہ گار نہیں ہوگا. اگر نماز کے ٹائم میں جاگ گیا ہے، الارم لگایا تھا، نماز کے ٹائم میں جاگ گیا ہے، تو اب دوبارہ الارم بند کر کے سوئے گا تو گناہ گار ہوگا. اس کی نماز تو نیند نہیں چھوٹی ہے. تو وہ ارادتاً نیند ہے نا. الارم دور رکھ کے سو، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ان النائم حتی یستیقظ. اچھا فقہا نے اس پہ بڑی بحثیں پیدا کی ہیں. سوئی ہوئی میں اس نے کسی کو قتل کر دیا، یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اچھا کچھ لوگ مطلب ان کو نیند میں پورے محلے کے چکر لگا کے آ جاتے ہیں. یہ مسائل ہیں، ان کو ہم کسی وقت میں تفصیل سے دیکھیں گے، وہ علیحدہ مسائل ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بلکہ ایسے کیسز تو جینون ہے نا کہ ماں جو ہے اس نے کروٹ لی ہے، چھوٹا بچہ تھا شیر خوار، وہ ماں کے نیچے آ گیا، دب کے مر گیا. ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس قسم کے مسائل. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوئے ہوا جو ہے اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں جب تک وہ سویا ہوا ہے، کیونکہ وہ غافل ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ. بچہ جب تک کہ وہ جوان ہو جائے، بچے کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک جوان نہ ہو جائے، بلوغت تک، ٹھیک ہے، بالغ ہونے تک کوئی. ہاں وہ ہم تفصیل سے پھر اصول فقہ میں پڑھیں گے. کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا ہے، ظاہری بات ہے ابا جان اس کو پے کریں گے اس کے، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہے. 10 سال عمر نارمل اصول فقہ میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. آگے دیکھ وَعَنِ جی بلوغت کی شاید ہم پڑھیں گے آگے. بلوغت کے ہم نے پڑھ لیا نا طہارہ میں، طہارہ میں پڑھا ہے. سائنز ہیں، میل ہے تو اس کے سائنز ہیں، فیمیل ہے تو اس کے سائنز ہیں، ٹھیک. فیمیل ہے تو ان میں پیریڈز کا آ جانا، مینسز کا آ جانا بلوغت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. اور میل ہے تو ویٹ ڈریمز کا آ جانا. کلیئر ہے؟ سر 14 ایئرس کی ایج بھی وہ حدیث نہیں نہیں، ایج کچھ بھی نہیں مانا رکھتی. وَعَنِ الْمَحْتُو حَتَّى يَعْقِلْ. ٹھیک ہے. اور ماتو کسے کہتے ہیں؟ مطلب جس کی عقل کام نہ کرتی ہو، ٹھیک ہے. تو
مجنون سے کم درجہ ہے ماتو. مجنون تو وہ ہوتا ہے نا کہ جسے ہم پاگل کہتے ہیں، ماتو ذرا اس سے کم درجہ ہے، مطلب جو سینسز میں نہیں ہوتا، اور وہ جس کی سینسز چلی گئی ہوں، حواس چلے گئے ہوں، یہاں تک کہ آگے کے الفاظ ہیں حتیٰ یعقل، یہاں تک کہ اس کی سینسز لوٹ آئیں. سر یہ حالت سکر بھی آ جائے گی؟ حالت سکر بھی آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے بے ہوشی کی حالت بھی اس میں آ جاتی ہے. سر ایک شخص غصے میں بھی اپنی آواز کھو لیتا ہے، اس کے لیے ڈبل دعا ہے. کمال، کیسے کیسے نقطے نکالتے ہیں. ٹھیک، غصے میں جو ظاہری بات ہے حواس کھو رہا ہے تو قتل تو غصے میں کرے گا نا. اب آپ کہیں کہ جی مرفوع القلم ہو گیا وہ یعنی وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے تو قتل کرنے سے رہا، تو غصے میں ہی کرنا ہے اس نے. سر اگر اس حدیث سے اصول لیا جائے، یعنی سب کانشیسنس کا تصور لیا جائے، ان کانشیسنس کا تصور لیا جائے اس حدیث سے، پھر غصے میں تو انسان ان کانشیس ہو جاتا ہے ایک ایکسٹریم میں جا کے، عام طور پہ غصہ میں کہ اس میں جا کے اس کو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، کہ میں نفسیاتی مریض ہوں، میں جو ہے وہ یہ دوا لیتا ہوں، میڈیسن لیتا ہوں، اور میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور فلاں فلاں ڈاکٹرز کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، پھر عدالت ان کو کال کرے گی، پوچھے گی، تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ عدالت پھر اس کو اس طرح سے ڈیل کرے گی. سر غصے کے جو حواس ہیں اگر وہ کنٹرولیبل نہیں ہوتے تو ان کو کہا ہی نہیں جاتا کہ یہ کنٹرول کریں غصے کو. یہ تو وہ والے بات ہو رہی ہے بندے کنٹرول بھی نہیں ہوتے. نہیں، یہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنی سینسز میں نہ رہے. اب دیکھیں سینسز میں کب نہیں ہوتا، ایک آسان سا قاعدہ کلیہ بتاتا ہوں. ایک بندہ ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ سینسز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ سینسز میں نہیں ہے نا تو وہ اپنے اور دوسرے کا ڈفرینس نہیں کرے گا. یعنی وہ دوسرے کو تو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہنچا رہا. یعنی چھری دوسرے کو مار رہا ہے، اپنی طرف نہیں جا رہی. سینسز میں ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا. تو جب آپ اپنے اور اس کا فرق کر رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سینسز میں نہیں ہیں؟ تو ہر جو آدمی جو سینسز اس قسم کے بہانے بناتا ہے نا کہ جی میں سینسز میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ تکلیف اور اذیت کا رخ دوسری کی طرف ہوتا ہے، اس کی اپنی طرف نہیں ہوتا. چلیں جی آگے چلیں. بہرحال ہم کسی اور بحث میں چلے جاتے ہیں. ہم حج پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں ہم حج پڑھ رہے ہیں. چلیں نیکسٹ کیا ہے؟ استطاعت. استطاعت بھی شرط ہے. ٹھیک ہے، تو استطاعت میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ان یکون المکلف، مکلف کیا ہونا چاہیے؟ ان یکون المکلف صحیح البدن، ہیلدی ہو، جسے ہم کہتے ہیں ہیلدی ہو، صحت مند ہو. ٹھیک ہے، استطاعت میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ صحت ہے. تو صحت مند کے اوپر حج ہے، بیمار آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ ان تکون الطریق آمنہ، رستہ پرامن ہو. پرانے زمانے میں دھری بات ہے پیدل سفر ہوتے تھے، قافلے جاتے تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو راستے میں لوٹ مار بھی ہوتی تھی، فلاں قبیلے کے علاقے سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ راستے پرامن تھے، کچھ نہیں بھی تھے. اب تو خیر آپ نے بائی ایئر جانا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات لوگ وہ اس کے ذریعے سے سمندر کے ذریعے سے سفر کرتے تھے، بحری سفر. وہاں پہ بھی قزاق ہوتے تھے، سمندر میں بھی لٹیرے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں آج کل بھی، پائرٹس جنہیں کہتے ہیں. ٹھیک، تو رستے پرامن ہو تو پھر حج فرض ہوگا. اگر رستے سکیور نہ ہو تو پھر حج فرض نہیں. جنگ کی کنڈیشن ہے جیسے. نیکسٹ کیا ہے؟ ان یکون مالکن للزاد والراحلہ، زاد راہ ہو اور اس کے پاس سواری ہو. ٹھیک ہے، زاد راہ سے مراد کیا ہے؟ سفر کا سامان ہو. ٹھیک ہے، راحلہ سے مراد سواری. آج کل تو سواری کی ضرورت نہیں ہے، کون سا آپ نے اونٹ پہ جانا ہے، گھوڑے پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، آج کل تو آپ نے بائی ایئر جانا ہے. وہ بھی سواری میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو اب مراد زاد راہ ہے، یعنی جو ایئر ٹکٹ ہے اس کے پیسے ہونے چاہیے، آنے جانے کے پیسے ہونے چاہیے. صرف لوگ پیدل بھی گئے ہیں یہاں سے، وہ فرض نہیں ہے. آگے آ رہا ہے. ایک اور روایت ہے جو کہ مرسل روایت ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ حسن درجی کی روایت ہے حضرت علی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس زاد راہ ہو اور سواری ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے،
مطلب یہ کہ اس کے پاس استطاعت ہو. زاد راہ اور سواری، زاد راہ سے مراد یہی ہے کہ وہاں پہنچ کے بھی کچھ نہ کچھ تو خرچ چاہیے نا کھانے پینے کے لیے. ویسے تو اب یہی ہے کہ ٹکٹس وغیرہ آپ پہلے کروا لیتے ہیں، ہوٹلس کی جو بکنگ ہوتی ہے وہ بھی پہلے سے ہوتی ہے، آپ مطلب وہ ایڈوانس پیمنٹ کی ہوتی ہے، اور وہاں جا کے کھانے پینے کا ایک ہوتا ہے، وہ انسان کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ اس کا گزارا ہو جائے. ٹھیک ہے، اور کھجوریں لا سکے لوگوں کے لیے، زمزم لا سکے، اتنے پیسے ہونے چاہیے. نہیں، یہ زاد راہ میں شامل نہیں ہے، اپنے کھانے پینے کے ہونے چاہیے. علی روایت کر رہے ہیں مرسل روایت کیسے؟ جی علی خود روایت کر رہے ہیں تو مرسل کیسے؟ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحیح بات یہ ہے کہ یہ مرسل روایت ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ مرسل روایت ہے، یعنی حضرت علی سے نہیں ہے، مطلب کوئی تابعی جو ہے وہ اللہ کے رسول سے بیان کر رہا ہے. وہ پھر جب سند پہ بحث کرتے ہیں نا، اصول حدیث پڑھیں گے تو پھر ہر مسئلہ تو آپ فقہ میں نہ کھولیں، اصول حدیث بھی، اصول فقہ بھی، اصول تفسیر بھی. فقہ میں فقہ ہی پڑھیں ہیں. اور فقہ کیا ہے کہ اصل میں فقہا نے آیت کو کس طرح سے دلیل بنایا، فقہا نے حدیث کو کس طرح سے دلیل بنایا، اور فقہا کے آپس میں اختلافات کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے، یہ اصل میں کمپیریٹیو فقہ ہے. تو روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس زیادہ راہ ہو اور سواری ہو جس کے ذریعے وہ حج کر سکے، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو کے مرے. اور ویسے یہ مفہوم جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پھر آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، آگے کیا کہ جس نے کفر کیا. تو اس کو اس طرح سے تعبیر کیا گیا کہ پھر یہودی یا عیسائی ہو کے مرے. تو مانن یہ روایت ٹھیک ہے، قرآن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. تو اب یہ سوال ایک پیدا ہوا کہ بعض اوقات انسان کے پاس استطاعت تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ راہ بھی ہے اور اتنے پیسے بھی ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے، لیکن کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی. تو کیا پہلے بنیادی ضرورت پوری کرے یا پہلے حج کرے؟ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پیسے ہیں، اب ان سے نکاح کرے، شادی کرے یا پھر حج کرے. تو شادی کرے، نکاح کرے، یہ زیادہ ضروری ہے. اسی طرح اس کے پاس پیسے ہیں، مکان بنا سکتا ہے یا حج پہ جا سکتا ہے، تو مکان بنائے یا حج کرے، تو پہلے مکان بنائے، بنیادی ضرورت ہے، سیدھی سی بات ہے. اسی طرح سے سواری ہے تو پہلے اپنی سواری کا بندوبست کر لے. ہاں، اب جس کے پاس مکان بھی ہے، سواری بھی ہے، شادی وادی بھی ہو گئی، بیوی بچے بھی ہیں، تو اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں نہ رہ گیا. اب کون سی بنیادی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، بچوں کے لیے پلاٹ لینا وہ تو بنیادی ضرورت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں، اس کی جگہ حج کرے، بچوں کے لیے پلاٹ نہ لے. جی، اس میں ایک سوال یہ کہ اگر بندے کے پاس اتنی استطاعت ہے اور وہ ان پیسوں کو دین کی سربلندی میں لگانا چاہے، کیا یہ جائز ہے یا پھر یہ کہ نہیں؟ اگر اس کے پاس یہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے یا ان پیسوں کو دعوت تبلیغ میں لگا دے یا جہاد میں لگا دے، نہیں، وہ حج کرے گا. ہاں، فرض پہلے ہے، کیونکہ حج اس کے لیے فرض ہے، وہ فرض عین ہے. ٹھیک ہے، استطاعت کے بعد وہ اس کے لیے فرض عین ہو گیا. لوگوں کی ضروریات یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہر چیز کو ضرورت کہتے ہیں، ہاں، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ بس ہم نے بتا دیا نا، یہی چیزیں بنیادی ضروریات میں ہیں. گھر ہے، مناسب سی سواری ہے. ٹھیک ہے، سر باتوں جو ہے وہ چونکہ ان کے ساتھ محرم کا جانا ضروری ہے، لیکن اپنے لیے صرف پیسے ہیں، محرم کے لیے نہیں. وہ آگے بات آ رہی ہے. جی، ایک سوال ہے، وہ جو آپ نے کہا کہ وہ روایت مانن ٹھیک ہے، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کچھ ہاں کہ وہ مانن ٹھیک ہے. جی، سر اس طرح تو کچھ مرتد ہو جائے گا اگر کوئی ویڈیو اسلام میں، تو اس کو قتل کا فتویٰ لگے گا. یہ پھر بلاغت کا مسئلہ ہے. بلاغت کا مسئلہ ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت سارے اعمال کے اوپر کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. تو اب کیا ہوا وہ؟ ٹھیک ہے، پہلی بات ہے وہ فرق ہے نا، اس کو ہم بلاغت میں دیکھیں گے. ٹھیک، نیکسٹ کیا ہے؟ حج الصبی والعبد، بچے کا حج اور غلام کا حج. ان پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر حج ادا کریں گے تو ان کی طرف سے حج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما صبی حج ثم بلغ الحنس فعلیہ ان یحج حجۃ اخری. کسی بچے نے اگر حج کیا ہے چھوٹی عمر میں، پھر وہ بالغ ہو گیا، بڑی عمر کو پہنچ گیا، تو وہ دوبارہ حج کرے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹی عمر
کے حج سے حج ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کا نفلی حج ہوگا، اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا غلام کا بھی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جب آزاد ہوگا تو دوبارہ حج کرے گا، ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس استطاعت ہوگی تو۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا اور ان کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ، اور وہ کیا کہتے ہیں، میں کتنے سال کا تھا، وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، 7 سال کا تھا، تو 7 سال کے بچے کا حج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا بچہ بلند کیا، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ جیسے اور بھی لوگ تھے حج کر رہے تھے، تو ایک خاتون نے اپنا بچہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھایا اور کہا کہ کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، وَلَكِ أَجْرٌ، اور اس کا اجر تجھے ملے گا۔ شیر خوار بچہ تھا، اس کی گود میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تجھے اس کا اجر ملے گا، یعنی ماں کو ملے گا۔ اب ظاہری بات ہے ماں طواف کر رہی ہے تو بچہ بھی کر رہا ہے، ماں کی گود میں ہے، ماں سعی کر رہی ہے تو بچہ بھی کر رہا ہے، ماں مینا میں جا رہی ہے تو بچہ بھی جا رہا ہے۔ پھر اس کی طرف کے کنکریاں کون مارے گا؟ ماں مارے گی یا باپ مار لے گا، ٹھیک ہے، قربانی بھی وہی کر لیں گے۔ تو وہ اعمال جو ہے وہ پھر اس کے والدین اس کی طرف سے سر انجام دیں گے اور بچہ ان کے ساتھ ہوگا، تو وہ بچے کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ حج ہو جائے گا، بچے کو بھی اجر ملے گا، والدین کو بھی ملے گا، دونوں کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، وَمَعَنَا النِّسَاء وَالصِّبْيَانُ، اور ہمارے ساتھ عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، تو بچوں کی طرف سے لبائی کس نے کہا؟ ہم نے۔ چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، وہ کیسے لبائی کہے گا؟ تو ماں باپ نے کہا، ٹھیک ہے۔ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ، اور رمی بھی ہم نے ان کی طرف سے کی، رمی جمار، وہ جو پتھر مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ بچے کا حج جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن بچے کا حج کیا ہے؟ فرض ادا نہیں ہوتا۔ اب یہ مسئلہ کہاں پڑے گا؟ اب جیسے ہمارے یہاں اب آپ اپنے بچوں کو لے گئے 10-12 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، حج پہ، تو اب اس میں والدین کو پہلے پلاننگ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ 10-12 سال کی عمر میں ہیں تو پھر یا تو حج مؤخر کر لیں کہ وہ بالغ ہو جائیں، پھر ان کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کا فرض تو پورا ہو، نہیں تو ان کا تو فرض رہ جائے گا۔ یا پھر استطاعت زیادہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں 2-4 سال بعد دوبارہ چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے، ابھی بھی لے جائیں، دوبارہ چلے جائیں گے، ورنہ پلاننگ کے ساتھ کریں۔ مطلب آپ حج پہ لے کے جا رہے ہیں، اچھا خاصا خرچہ کر رہے ہیں نا، فی بندہ پورا بالغ جتنا خرچہ ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کم از کم فرض تو پورا ہو۔ کنسنسس ہے اس کے اوپر، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حج المرأہ، عورت کا حج، تو عورت کا حج جو ہے اس کے اوپر ہم نے ابھی بات کی ہے۔ عورت کے حج میں جو ہے وہ ایک اور چیز استطاعت میں شامل ہے، اور وہ کیا ہے؟ محرم کا ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے، تنہا نہ ہو، مرد عورت تنہائی، ٹھیک ہے، ایک فزیکلی بھی ہے اور دوسرا ورچوئل بھی ہے۔ ورچوئل کیسے ہے؟ جیسے میسنجر پہ ہو گئے، واٹس ایپ پہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تنہائی سے مراد وہ والی تنہائی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مطلب سوال کر لیا کسی نے اور کسی نے اس کو جواب دے دیا، یا ویسی فون کال پہ ڈاکٹر سے بات کر لی، ٹیچر سے کر لی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو تنہائی سے مراد ہم وہ جو چٹ چیٹ والی تنہائی ہوتی ہے، ہاں گپ شپ کرنا ظاہری بات ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت کی بات تو ویسے بھی جائز ہے نا، آپ کر سکتے۔ اور کوئی خاتون جو ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے جو ہے وہ حج کرنا ہے، اس نے حج کے لیے جانا ہے، اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا گیا، تو میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان طلق فحج مع امراتی، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، اگر تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو، ٹھیک ہے۔ سر اس سے پھر یہ سوچ بھی نکل سکتا ہے کہ اور کوئی بھی سفر کرنا نہیں کر سکتی ہے، خاص کر کے حج کا سفر جو ہوتا ہے۔ آ رہی ہے بات، آگے ابھی پوری نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نخی سے ہے کہ کسی خاتون نے ان کو خط لکھا، ٹھیک ہے، کہ جی میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، یعنی میرے پاس استطاعت ہے، صاحب مال ہوں، میں حج کر سکتی ہوں، لیکن میرے پاس محرم نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب میں اس کو لکھا خاتون کو
इन्नकी मिम्मन लम यजअलिल्लाहु लहु सबीला, तुम उन लोगों में शामिल हो कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने सबील नहीं बनाया, मतलब तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़, मन इस्तता इलैहि सबीला, मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास रस्ते की इस्तिताअत नहीं है, महरम नहीं। ये तो मौक़िफ़ है इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद का, दो लोगों का मौक़िफ़ ये है आइमा में से। इमाम अबू हनीफ़ा का इसलिए बरसगीर के लोग भी यही फ़तवा देते हैं महरम होना चाहिए, चूँकि यहाँ मेजॉरिटी अनाफ की है, और सऊदी उलमा भी यही फ़तवा देते हैं महरम होना चाहिए आम तौर पे, चूँकि वहाँ हनाबिला है, ठीक है। लेकिन दो इमाम कहते हैं कि औरत महरम के बगैर भी हज पे जा सकती है, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी। इमाम शाफ़ी ये कहते हैं कि, या शवाफ़ी के यहाँ मारूफ कौल क्या है, या तो शोर साथ जाए, वल मशहूर इंद शाफिया इश्तिरात ज़ौज अविल महरम अविल निस्वा अस्सिकात, शोहर हो या कोई और महरम हो या फिर ख़वातीन का ग्रुप हो, काबिल एतमाद ख़वातीन, जानने वाली ख़वातीन, उनके साथ भी कोई खातून जा सकती है। यानी ख़वातीन का एक ग्रुप जा रहा है, आपके रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में से कोई ख़वातीन जा रही हैं, आपका महरम नहीं भी है तो आप उन ख़वातीन के साथ अटैच हो जाओ। ये शवाफ़े के यहाँ फ़तवा है। मालिकिया के यहाँ भी इस मामले में वसअत है, ठीक है, बल्कि वो कहते हैं कि जी कोई एक खातून भी जा रही हो ना तो उसके साथ भी जा सकती है, ठीक है, शवाफ़े। अच्छा, इसकी दलील उन्होंने क्या दी है? इन्होंने दलील दी है कि जी सही बुखारी में रवायत है अदी बिन हातिम से, वो ये कहते हैं, अदी बिन हातिम, ये हातिम ताई के बेटे थे जो ईमान ले आए थे, पहले ईसाई थे, वो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पास था तो एक आदमी आया और उसने फ़क्र फ़ाक़ा की शिकायत की। शुरू में ज़ाहिर बात है फ़क्र फ़ाक़ा ज़्यादा था, ठीक है, वो तो खैबर के बाद थोड़ी सी जो है वो फतूहात हुई हैं और हाथ खुला है। फिर एक और बंदा आया, उसने कहा कि जी रास्ते जो है वो बड़े ख़राब हैं हर तरफ, मतलब चूँकि शुरू में ज़ाहिर बात है इस्लाम गालिब नहीं था तो अब मामला वही था जो दौर जahiliyyat का चला आ रहा था, लूट मार आम थी रस्तों में। इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अदी, क्या तुमने हीरा देखा है? ये कूफा के करीब एक शहर था, यानी इराक में। तो अदी ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे उसकी खबरें पहुंची हैं उस शहर की। तो आप सल्लल्लाहु फरमाया कि देखो वहाँ से एक खातून निकलेगी जेवरात से लदी फदी और ऊँट के ऊपर सवार होगी अकेली, यानी इराक से कूफा के करीब से निकलेगी और यहाँ मक्का में पहुँचेगी और उसे और बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगी हत्ता ततूफ़ा बिलकाबा ला तखाफ़ु इल्लल्लाह, उसे अल्लाह के अलावा किसी चीज़ का डर नहीं होगा। यानी रास्ते इतने सिक्योर हो जाएंगे। मतलब आप सल्लम ने उस पे तबसरा किया, वो जो लोग आके शिकायत कर रहे थे ना कि इनसिक्योर हैं रास्ते, तो आप सल्लम ने उस पे तबसरा करते हुए कहा कि एक वक्त ऐसा आने वाला है, इस्लाम का ऐसा गलबा होने वाला है कि रास्ते इतने सिक्योर हो जाएंगे कि एक औरत इराक से चलेगी और यहाँ मक्का में आएगी हज करने के लिए अकेली ऊँट के ऊपर, और उसे ये डर ही नहीं होगा कि कोई रास्ते में मेरी तरफ मैली आँख से देख भी सकता है। ये भी बलागत में आएगा, बलागत, ठीक है। अब इससे इमाम शाफी ने ये इस्तेदलाल कर लिया कि देखें वो अकेली सफ़र कर रही है हज के लिए, तो अगर रास्ता पुरअमन हो तो इसका मतलब ये है कि असल मसला सिक्योरिटी का है। महरम की शर्त किस लिए? सिक्योरिटी के लिए। तो अगर वो सिक्योरिटी महरम के बगैर भी हासिल हो जाती हो तो फिर औरत जा सकती है। ये शवाफ़े ने, अच्छा उन्होंने एक और चीज़ से भी इस्तेदलाल किया। वो इस्तेदलाल उन्होंने किया कि अज़वाज ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी हज और उम्रे किए, अज़वाज मुताहरात ने। अब आप सल्लम तो नहीं थे तो उन्होंने आप सल्लम के बगैर किए, बल्कि बाज़ अज़वाज आईं हज़रत उमर के पास कि हमने हज करना है, तो हज़रत उमर ने उनको फैसिलिटेट किया। ये नहीं कहा कि आप महरम लेके आएँ, नहीं, बल्कि क्या किया, हज़रत उस्मान को साथ भेज दिया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को भेज दिया कि जाओ अज़वाज को जो है वो हज करवाओ। जी महरम तो नहीं है, महरम है कि नहीं है, असल बात ये महरम नहीं है। अगर महरम होती तो महरम से पर्दा होता है, तो फिर तो अज़वाज पर्दा करती थी कि नहीं करती थी?
پہلی بات ہے ماں ٹھیک ہے کہہ دیا ہے لیکن اس کو سمجھیں، قانونی طور پہ ماں نہیں بنایا. ماں کے تو آپ پاؤں بھی دبا سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو اب حضرت عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو بھیجا، بلکہ حضرت عثمان جو ہے وہ آگے آگے ہوتے تھے، ان کے جو بھی اونٹ وغیرہ سواری ہے اس کے آگے ہوتے تھے اور آواز لگا رہے ہوتے تھے کہ دیکھو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ذرا رستہ دے دو، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی انہوں نے دلیل پکڑی ہے، مطلب انہوں نے پکڑ لیا یار آپ مطمئن ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ ایک علیحدہ بات ہے. صلو علی النبی ہے ٹھیک. تو انہوں نے ایک دلیل بنا لی. مطلب فقہ میں ہم نے یہی سمجھنا ہے نا کہ کس کو کیا سمجھ میں آئی، باقی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ٹھیک ہے صلو علی النبی آگے چل پڑے. آپ کی رائے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک رائے درمیان میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ ینگ ہے، جوان ہے، تو پھر سیکورٹی کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے فتنے کا. گروپ میں ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی مرد تو ہوں گے نا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ فتنے کا جو اندیشہ ہے نا خاص طور پہ مردوں سے. پھر اور ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، حج میں بہت زیادہ رش ہے، خاتون بیمار پڑ گئی، کون دیکھے گا اس کو، ٹھیک ہے، کون کیئر کرے گا، ہاسپٹل میں کون لے کے جائے گا، کوئی میڈیسن دوا کون لے کے آئے گا، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، کہاں دھکے کھاتی پھرے گی. صرف ایک مسئلہ نہیں ہے سیکورٹی کا، اور مسائل ہیں، انتظامی مسائل بھی ہیں، سارا کچھ ہے. ہاں اس میں ایک درمیان میں بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ان چیزوں کو اس طرح سے مینیج کیا جائے کہ اگر خاتون جو ہے وہ ایجڈ ہے، مطلب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر 50+ میں ہے تو چلی جائے، کوئی حرج نہیں، یا کوئی اندیشے والی بات نہیں، کوئی فتنہ یہ وہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے وہ والا معاملہ. اگر کوئی ینگ ہے تو وہ اوائڈ کرے، وہ نہ چاہے. لیکن سر یہاں پہ فتنے والی علت سیٹسفائی ہو رہی ہے، جو کیئر کرنے والی علت ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی، کیونکہ 50+ عورت کو کیئر زیادہ چاہیے، جو اس سے پہلے والی اس کو تو وہ بحث کر. دیکھیں وہ کیئر میں یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کے خاندان میں سے کوئی قریبی رشتہ دار تو ہوتا ہے، سسرالی رشتہ دار، لیکن محرم نہیں ہوتا، تو وہ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، رسپانسبلٹی اٹھا لیتے ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ ینگ کے ساتھ بھی ہوگا. تو ہاں رسپانسبلٹی تو کسی کی بھی اٹھا سکتے ہیں نا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ینگ کے ساتھ ایک مسئلہ باقی ہو سکتا ہے اور وہ فتنے والا ہے. تو اس لیے وہاں پہ اوائڈ کرنا چاہیے. اگر کوئی ایجڈ خاتون ہے تو اس میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں کچھ حضرات زیادہ سختی کرتے ہیں. اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے علاقے میں جو خواتین ہوتی ہیں خاص طور پہ، اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی میں انہوں نے پیسہ جوڑ کے رکھا ہوتا ہے کہ مکہ مدینہ دیکھنا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قبر کی زیارت کرنی ہے. مطلب ایک بڑا ان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. وہ ساری زندگی بیچارے اسی تڑپ میں گزار دیتے ہیں. اب اس میں صرف محرم کی وجہ سے وہ رک جائے. اچھا اب وہ وہاں جائے گی تو اس کے ایمان کا لیول بھی بہتر ہوگا، واپس آئے گی اس کی لائف بھی بہتر ہوگی، یعنی جو تعلق مع اللہ ہے وہ بہتر ہو رہا ہے نا. تو ہم اس کے لیے وہ نیکی کے راستے بند نہ کریں کہ جس سے اس کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یا اس کا جو دین کا لیول ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، بلکہ اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. کوئی گناہ کا سفر تھوڑا ہے آج کا، یا کوئی انٹرٹینمنٹ کا سفر تھوڑا ہے. تو یہ اصل میں وہی ہمارے یہاں بحثیں دیکھیں. بات یہ کہ ہمارے یہاں کوئی مفتی بات نہیں کرتا کہ عورتیں بازار کیوں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، بازار وہاں تو آپ کو سارے جواز کے فتوے مل جائیں گے، اور جہاں مسجد میں جانے کی بات آتی ہے تو ہر دوسرا مفتی فتویٰ نہیں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی. اچھا پارک میں وہ جا رہی ہے، ہوٹل میں وہ جا رہی ہے، بازار میں وہ جا رہی ہے، یونیورسٹی میں وہ جا رہی ہے، کالج میں وہ جا رہی ہے، پارلیمنٹ میں وہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ وہ جا رہی ہے. اور مفتی صاحب کی اپنی بیگمات بھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں سیر سپاٹے کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہاں وہ بحث پیدا کر ہی نہیں رہے. تو نہیں، ہمارے ہاں ہم نے ساری بحثیں جو ہے نا یہ نیکی کے دائرے میں پیدا کی ہیں. نیکی کے دائرے میں بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں، عورتوں کو موٹیویٹ کریں کہ عورت نیکی کی طرف جائے. سر یہ سفر کی جو بات ہے یہ جنرل سفر کی بات نہیں، صرف حاجی کے لیے تھی کہ محرم کے بغیر یہ جنرل سفر کی بات، جنرل یہ ہم کتاب الصلاح میں پڑھیں گے. سر ایک سوال، ویسے امام شافعی کا موٹیو سمجھ آ رہا ہے، لیکن میں سر ایک پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے خبری حدیث سے استدلال کیا اور حکم اخذ کیا، کیا خبری حدیث سے حکم اخذ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے. استئذان المرأة زوجها، خاتون کا جو ہے وہ اپنے شوہر سے اجازت لینا، ٹھیک ہے. خاتون اپنے شوہر سے اجازت لے گی اگر اس نے حج پہ جانا ہے، ظاہری بات ہے. نہیں لے گی تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. ہاں لیکن اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا تو اگر فرض حج ہے تو پھر وہ جائے گی. یہ ایسی ہے
کہ شوہر کہے گی جی تم نے نماز نہیں پڑھنی، تم نے روزے نہیں رکھنے، تو کیا کرے گی؟ وہ نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی. تو اگر حج فرض ہے تو فرض پورا کرے گی. لیکن حج اور فرض، حج جس طرح کا فرض ہے اور نماز جس طرح کا فرض، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح کی نماز فرض ہے اسی طرح کا حج فرض ہے. اس بات کو سمجھیں، یہی تو ہم شروع سے چلائے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا جو پھر تو چلو فرض فرض ہوتا ہے بھائی. اب فرض میں کیا فرق آپ نے کرنا ہے؟ جو چیز فرض ہے بس فرض ہے. ٹھیک ہے، پلرز آف اسلام ہے نا، چاروں ارکان اسلام ہے. سر اگر اس نے ایک بار کر لیا اور پھر مرد کو ہاں، نفلی حج تو ظاہری بات ہے، اس کے لیے تو مرد روک سکتا ہے نا، اس کے لیے وہ روک سکتا ہے. سر جو ٹھیک ہے. بات کی ہے کہ شوہر تو یہ کنسنسس ہے یا آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ نہیں کنسنسس ہے. اب کیوں اپنی ذاتی فکر بیان کروں گا؟ نہیں، وہ جب پوچھتے ہیں تو پھر میں بیان کرتا ہوں نا. ہاں، یہی رائے ہے فقہا کی، یہی رائے ہے کہ عورت کے اوپر حج فرض ہو جائے تو شوہر سے اجازت لے. اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پھر بھی وہ اپنا فرض پورا کرے گی. اجازت کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت بہتر ہے نا، تاکہ گھر میں فساد پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، ہاں، گھر میں فساد پیدا نہ ہو. من مات و علیہ حج، مطلب بھائی کے ساتھ بعض اوقات خاتون چلی جاتی ہے، اپنے والد کے ساتھ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کے ساتھ چلی جاتی ہے. من مات و علیہ حج، کوئی بندہ فوت ہو گیا اور اس کے اوپر حج فرض تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت آپ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ جی میری اماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن حج کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ کام ہو گیا، میں حج کروں گی، اب کام ہو گیا لیکن فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام حجی آنا، ان کی طرف سے حج کرو. اچھا دیکھو، تمہاری اماں کے اوپر اگر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اللہ کے وسلم نے کہا پھر یہ اللہ کا قرض ہے. حج کے اللہ کا قرض ہے. نظر مان لی تھی نا، تو اپنے اوپر خود ہی فرض کر لیا تھا، تو اب وہ ادا نہیں کر سکی تو قرض ہے. تو مطلب والدین کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، تو اب یہ ان کے اوپر قرض ہے، اولاد کو ان کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر اگر جو فات پا جائے وہ حج نہ کیا ہو، اس کے جو تنخواہ نیچے ہے اس میں پیسے اتنے ہیں تو حج کے پیسے کاٹے جائیں گے اس میں سے؟ جی، وہی بات آگے آ رہی. ٹھیک ہے، فاللہ احق بالوفا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ کا حق پورا کرو. اب اس میں جو ہے وہ امام شافعی کا موقف یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ میت کی طرف سے آپ کیا کریں گے؟ حج ادا کریں گے. بلکہ وہ یہاں تک گئے ہیں کہ اگر میت نے ترکہ چھوڑا ہے تو اس ترکے میں سے پہلے حج کیا جائے گا، پھر وہ ترکہ تقسیم کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات آ رہی ہے فاللہ احق بالوفا. احق کو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بندوں کا قرض ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بندوں کا قرض بھی بعد میں ادا ہوگا، ترکے میں سے پہلے اللہ کا قرض ادا ہوگا. فاللہ احق بالوفا، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کا قرض اس کا زیادہ حق ہے. بچے اولاد میں نہیں، کون میرا نہیں کرے گا؟ اگر 3-4 بچے ہیں کوئی کہ میں تو کر لیں، ابے کا کرنا کون سا اپنا کرنا ہے، کوئی بھی کر لیں. اور حج مشقت والی عبادت ہے، مشقت والی عبادت. کرے گا وہی اجر ملے گا اس کو جو اس کی طرف سے کر رہا ہے. ویسے اس نے اگر حج کیا نہیں ہوا پہلے تو وہ کر سکتا ہے. آگے آ رہی ہے بات، ساری باتیں آ رہی ہیں، ساری باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت آپ حج کر سکتے ہیں جب اس نے وصیت کی ہو، ویسے نہیں کر سکتے کیونکہ وصیت 1/3 میں جائز ہے، تو اس کے 1/3 مال میں سے آپ حج کر لیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ حج کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرض ہے، ٹھیک ہے، اس کے ترکے میں سے. نیکسٹ کیا ہے؟ حج بدل، الحج عن الغیر. یہ تھا میت کی طرف سے حج، اور حج بدل کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ زندہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو فضل بن عباس سے ہے کہ خصم قبیلے کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ حج فرض ہے، تو میرے جو والد تھے وہ بہت بوڑھے تھے اور بڑھاپے میں اب ظاہری بات ہے حج نہیں کر سکتے، یعنی ان کو حج کا جو فریضہ اس نے ان کو آ لی ہے، اور اب وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، اور مطلب استطاعت مالی تو ہے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے. لا یستطیع ان یثبت علی الراحلہ، مطلب سواری کے اوپر بیٹھ بھی نہیں سکتے، سیدھی طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتے.
تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ہوا۔ تو گویا بوڑھے آدمی کی طرف سے، بیمار آدمی کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ جو بندہ بدنی استطاعت نہ رکھتا ہو، جسمانی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو آپ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات آئی تھی کہ استطاعت میں چیز پہلی شرط یہ تھی کہ وہ قوی ہو، مضبوط ہو جسمانی طور پر، تو وہ تو پھر استطاعت کے درجے میں ہی پہنچا اگر وہ مضبوط نہیں ہے جسمانی طور پر، حج بدل کہاں سے ہوگا؟ حج بدل مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کر لے تو کیا حرج ہے بھائی، پھر نفلی حج کا ذکر ہوگا یا فرض حج اس کی طرف سے ہوگا؟ اس کو ہم حج بدل کہتے ہیں۔ آپ فرض کہہ لو یا نفلی کہہ لو، جو بھی کہہ لو، اس کا فرض پورا ہو جائے گا جس کی طرف سے کیا ہاں جس کی طرف سے کیا گیا اس کا فرض پورا۔ سر کوئی بندہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کی طرف سے تو نہیں ہے کوئی اور کرے گا۔ ہاں نہیں، جو بندہ ٹھیک ہے جا سکتا ہے، اس کی طرف سے کوئی اور حج نہیں کر سکتا۔ یہ تو بیمار، کمزور، ضعیف، بوڑھے آدمی کی طرف سے ہے۔ سر وہ جو کر رہا ہے اگر اس پر فرض ہے تو اس کو حج ملے گا؟ حج بدل کا جی آگے آ رہی ہے بات۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اذا اوفی المغضوب۔ جی سر پیچھے نے پڑھا تھا کہ اگر والدین اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف سے پھر کرنا ہوگا، لیکن سر اگر وہ مطلب مستطاعت بھی تھی اور وہ جان بوجھ کے وہ پڑے ہوئے تھے، مطلب نہیں ڈر نہیں رہتے اللہ سے، اس طرح سے نہیں کر رہے تھے، اگر پھر بھی بندہ بلا پھر بھی کرے۔ اذا اوفی المعذوب، جب کوئی بندہ مریض تھا، اس کی طرف سے کسی نے حج کر لیا، اب وہ ٹھیک ہو گیا، تو اب کیا اس کے اوپر حج ہے؟ تو اس میں امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، اب اس کے اوپر حج نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر اب حج فرض کریں گے تو اس کے اوپر 2 حج ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر حج ہے۔ نہیں، میرے خیال میں ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس کافی ہے، یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ دوسری کی طرف سے حج کا شرط کیا ہے؟ دوسری کی طرف سے حج کرنے کی شرط کیا ہے؟ جیسے ہم حج بدل کہہ رہے ہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا حج کیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ لبیک ان شبرما، یعنی ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھا، تو جب حج کی نیت کرتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شبرما کی، اب اس کا نام شبرما نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے بتایا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احججت عن نفسک، اپنا حج کر لیا جو اس کا حج کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کر، پھر اس کے بعد شبرما کا بھی کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو حج بدل میں شرط کیا ہے؟ کہ پہلے اپنا حج کیا ہو، وہ دوسری کی طرف سے حج کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ کہ جس نے حج کی نظر مانی اور اس کے اوپر جو ہے وہ دوسرا حج بھی فرض تھا جو ارکان اسلام میں سے ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ بدن کے حوالے سے کوشچن ہے کہ اگر کسی بندے کی وہ بیمار ہے لیکن اس کی استطاعت ہے مالی حیثیت سے، اب وہ کسی دوسرے ایسے بندے کو حج کروانا چاہتا ہے جس کے بعد مالی حیثیت نہیں ہے، تو اور اس پہ اس نے اپنا بھی فرض حج بھی نہیں ادا، وہ نہیں کروا سکتا۔ نہیں تو اگر وہ اس کو مطلب پیسے دے دے کہ پہلے اپنا حج کر لو پھر میرا، ہاں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہاں کلاس میں کئی لوگ تیار ہو جائیں گے، اسے کہیں کہ ہاں جی ایک سفر میں کیسے 2 حج کر سکتے ہیں؟ سال میں ایک ہی دفعہ حج ہو سکتا ہے، یہ ایسی ہے جیسے ایک رمضان میں آپ 2 دفعہ روزے رکھ لیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ جو قضاء روزی ہے وہ اور نفلی روزہ ایک وقت میں رکھا جا سکتا ہے، جی دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے، جو آپ کا چھوٹ گیا روزہ فرضی روزہ جس کی قضاء ہے، اور نفلی جو ہے۔ جی جی چلیں جی۔ بارہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اور اکرمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جس نے کوئی نظر پوری کرنے کے لیے حج کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے وہ ارکان اسلام والا حج نہیں کیا تھا، تو یہ حج اس کو دونوں طرح سے کفایت کرے گا، نظر کے لیے بھی اور فرض کے طور پہ بھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، وہ کیا کرے؟ پہلے فرض حج ادا کرے اور پھر اپنی نظر والا حج علیحدہ سے ادا کرے، یہی بات بہتر معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر 2 فرض ہیں۔
ایک فرض ارکان اسلام والا اور ایک نظر والا، تو دونوں علیحدہ علیحدہ ادا کرے، یہ بات بہتر معلوم ہو رہی ہے۔ الاقتراض للحج، حج کے لیے قرض لینا، قرض لے کے کیا حج پہ جا سکتے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن اوفا سے روایت لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ ایک آدمی نے حج نہیں کیا لیکن وہ قرض لے کے حج پہ جانا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہ کرو یار، قرض لے کے حج پہ نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ حرام مال سے حج کر سکتا ہے، اب تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میجورٹی کا مسئلہ ہی شاید یہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ حج اس کا ہو جائے گا، یعنی فرض ادا ہو جائے گا، لیکن گناہ گار ہوگا، مزید ٹھیک ہے۔ سیلف کانفیڈنس کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ بس بہرحال میجورٹی کا فتویٰ یہی ہے، 3 ائمہ کا فتویٰ یہی ہے، یعنی ثواب امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ملے گا اس کو، حج کا ثواب نہیں ہوگا، فرض ادا ہو جائے گا۔ حرام مال سے حج کرنے سے فرض ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا حج کا۔ یعنی 2 چیزیں ہیں نا، ایک ہے فرض کی ادائیگی اور ایک ہے ثواب، ٹھیک، گناہ بھی ملے گا، گناہ بھی ملے گا، یہ بھی کہتے ہیں وہ۔ امام احمد کا فتویٰ سیدھا سادہ سا ہے، وہی سمجھ میں آتا ہے، اس کا حج ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا، یہی بات سمجھ میں آتی ہے حرام مال سے۔ اور انہوں نے جو دلیل پکڑی ہے وہ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کے علاوہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، سیدھی سی بات، اللہ تعالیٰ خود بھی طیب ہے اور پاکیزہ عمل کے علاوہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ سر پھر وہ ایک ریلیٹو سوال ہے جی، اسٹیٹ کی سبسڈی لے کے حج کرنا، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں سے یار اتنا نہ ہے، شک میں نہ پڑیں، چھوڑیں باہر، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میرا خیال ہے زیادہ لوگ حرام مال سے بھی حج کر لیتے ہیں، کیونکہ حنفیوں کے نزدیک تو کوئی نہیں جائے گا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ حج ہو جاتا ہے، فرض ساقط ہو جاتا ہے، باقی کہتے ہیں ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ثواب ہی نہیں مل رہا، گناہ مل رہا ہے، فرض آپ کو کیا فائدہ سمجھ؟ آنیسٹلی یہ بات سمجھ میں نہیں بس ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی، آگے چلے، صلو علی النبی، ٹھیک ہے، آگے چلے، ٹھیک ہے۔ فتویٰ سمجھ میں آ گیا کہ لیکن وہ اس فتوے کی میننگ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس سے ریئلٹی کیسے اسٹیبلش کی جائے گی کہ حج یہ فرض ٹھیک ہو۔ انہوں نے فرضیت میں اور ثواب میں فرق کر لیا نا، ٹھیک ہے، فرضیت میں اور ثواب میں فرق کر لیا۔ سر ہمارا دن اسائنمنٹ کی طرح تھوڑی ہے کہ بھائی دیکھا جائے کہ ٹک کتنے نمبر کی ہیں آپ نے، تو وہ ایکچولی الگ چیز ہے نا، تو لے جائیں گے ہمارا، تو اٹ جسٹ میکس نو سینس۔ فرضیت کا تعلق وہ کہتے ہیں قانونی پہلو سے ہوتا ہے، قانونی اعتبار سے ٹھیک ہے، اس نے حج کے ارکان پورے کر لیے، ٹھیک ہے، حج کے ارکان کیا ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، باقی جو اس کی روح تھی اس نے اس کو ملوز نہیں رکھا، تو اس لیے انہوں نے اس پہ عدم ثواب کا فتویٰ دے دیا۔ قانون اس کا ظاہر ہے اور روح جیسے کسی قانون کی اسپرٹ ہوتی ہے۔ جیسے انسان روزے میں کوئی گناہ کر لے، کبیرہ گناہ، تو روزہ پورا ہو جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ بندہ جو کہ جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، فسق و فجور کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کا کوئی طلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے اس کا ہم یہی کہیں گے روزہ تو ہو گیا، باقی روزے کے ثواب سے وہ محروم ہو گیا، سارا دن چگلیاں کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام کام کر رہا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ایہما افضل فی الحج، افضل حج کون سا ہے، سوار ہو کے کرنا یا پیدل حج؟ تو اس میں جمہور یہ کہتے ہیں، میجورٹی، کہ سوار ہو کے حج کرنا یہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ حج کیا، اونٹنی پہ کیا تھا۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، پیدل حج افضل ہے، کیونکہ پیدل میں تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حج کے دوران ہے، باقی یہ ہے کہ حج کے لیے جاتے ہوئے پیدل جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت انس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو بوڑھا تھا اور اپنے 2 بیٹوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا، یعنی ایک طرف ایک بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جس نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل حج کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اللہ کی عبادت کے نام پہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔
پھر اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ اس کو سوار کر دو، سواری پہ سوار کر دو، اور سواری اس وقت عام ہوتی تھی. تو ویل چیئر ہے تو ٹھیک ہے، ویل چیئر پہ آپ حج کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ جو ریلیٹیو ہیں وہ آپ کو کروا دیں. سوار کو زیادہ ثواب ہوگا حج کے دوران، امام حنیفہ کا بھی یہی ہوگی. جی جی، میجورٹی کا یہی موقف ہے سواری کے اوپر. وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب سواری پہ سفر کرے گا نا تو تھکاوٹ کم ہوگی، تھکاوٹ کم ہوگی تو اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، جو کہ مقصود ہے. اور اگر تھک کی جو ہے وہ چڑچڑا ہو جائے گا. تو اب جیسے ہمارے ہاں بھی اب کچھ لوگوں نے تو اس کو مطلب ہر 2 کوس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، پیدل حج کے لیے ہم جا رہے ہیں. ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی چلے ٹھیک ہے، اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب کوئی گناہ کا کام ہے یا یہ ہے، وہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کیا نیت ہے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. ہم تو ایک اوورال بات کر رہے ہیں کہ یار اس کو فیشن یا ٹرینڈ نہیں بنانا چاہیے پیدل حج کو. دین کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ کو مشقت میں ڈالے، دینی مزاج ہی نہیں ہے. دین کا مزاج یہ ہے آسانیاں پیدا کرو. نہیں سواری والا حج ہے یہ، سواری کا وہ تو یہ ہے نا کہ دیکھیں سواری میں بعض اوقات مشقت زیادہ ہو جاتی ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سواری میں بعض اوقات مشقت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹریفک جام ہو جائے اور آپ 8 گھنٹے جو ہے وہ بس میں بیٹھے رہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے 1 کلومیٹر جانا ہے اور آپ اتر کے جو ہے وہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں، تو ظاہری بات آپ یہی کہیں گے کہ یار مشقت اب سواری میں ہے، اب پیدل میں جو ہے وہ مشقت کم ہے. تو وہ تو ہم نے اس صورت میں کہا تھا کہ حج کا مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پیدل جو ہے وہ منا سے عرفات اور عرفات سے واپس پیدل آنا یہ زیادہ کنوینئنٹ اور آسان ہوتا ہے بنسبت سواری کے. ہاں جو بوڑھے لوگ ہیں وہ پھر سواری استعمال کر لیں، جوان کو پیدل سفر کرنا چاہیے. سفر یعنی مشقت کی بات آپ کر رہے ہیں نا، اس کی مشقت وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. ہاں، اور اپنے گھر سے جو ہے وہ پیدل سفر کے لیے جانا تو ظاہری بات ہے یہ تو درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسے کرتا تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، کر لیتا. ہاں کوئی کر لیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے، ہم انہیں اس کو کیا کہنا ہے، کچھ بھی نہیں کہیں گے. ہاں اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ یار اس کو ٹرینڈ نہ بناؤ، لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو. نیکسٹ کیا ہے، حج کے موقع پہ جو ہے وہ کمائی کرنا یا کوئی چیز کرائے پہ دینا تو جائز ہے. حج کے موقع پہ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں ہے اگر حج کے دنوں میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کر لو، یعنی کوئی تجارت کر لو، خرید و فروخت کر لو، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بازاروں میں ٹائم زیادہ گزارے بندہ، عبادت میں کم. مطلب وہاں اب چلا گیا حج عمرے کے لیے تو اب زیادہ وقت شاپنگ مال میں گزار رہا ہے، یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا. تو خریداری کے لیے نہ جائے، باقی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا کہ جی میں یہاں حج کے موقع پہ کوئی چیزیں رینٹ پہ دیتا ہوں، کرائے پہ دیتا ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا حج نہیں ہوتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کیا احرام باندھا ہے؟ اس نے کہا ہاں. لبیک کا؟ اس نے کہا ہاں. بیت اللہ کا طواف کیا؟ اس نے کہا ہاں. اچھا عرفات سے بھی آئے ہو؟ ہاں. رمی جمار بھی کیا؟ ہاں. تو اس نے کہا پھر کون سا اور حج تمہیں چاہیے؟ بس ٹھیک ہے، سارا کچھ تم نے کر لیا، حج تمہارا ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیں جی آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.